لائک کیوں سوچا کہ آپ یہاں آنا چاہتے ہیں؟ یار خیال میں اصل میں بہت ٹیڑھے میڑے رستوں سے پہنچی ہوں جہاں بھی پہنچی ہوں. تو ابھی بڑے ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی, نیچے کسی نے لکھا کہ وٹ از دس برگر ٹاک شٹ. ٹھیک ہے, مجھے ایک فلیش بیک ملا کہ یہ تو میں ہوں. مینوفیکچرڈ ہسٹریز جو ہوتی ہیں نا, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. میں ایک بہت انسانی زبان میں اسٹیٹ فارس شفیع کی زبان میں آپ بائک چلاتی ہیں آج, اس کے بارے میں بتائیں کچھ. یار بائک میری آج کل خراب ہوئی ہوئی ہے. جرنلسٹ نے اس کو بولا کہ آئی جی پنجاب بھی دیکھی, وہ کہہ رہا آئی جی پنجاب کی بھی. ان ون افریقن کنٹری جہاں پہ when someone commits a crime تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ the whole tribe they will take that person, سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سوچو. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس, کیونکہ ہم سارے ہیں آل اوور دا پلیس. آج میرے ساتھ ایک کافی خاص دوست موجود ہیں جو کہ جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہاں میری دوست بنی تھی, اور یہ ریسرچ ڈائریکٹر ہیں انفر ڈیجیٹل کی, جو کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا نیوز جرنلزم پلیٹ فارم ہے. اور ان کا نام ہے حاجرہ. آپ نے پڑھ لیا ہوگا, ویسے یہ ساری ایکٹنگ کر رہا ہوں لیکن پڑھ لیا ہوگا آپ نے ٹائٹل کے اندر. تو حاجرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاجرہ آصف خان. ویلکم ٹو دا شو حاجرہ. تھینک یو سو مچ خیام, اٹس لولی بینگ ہیئر. میرے نا انٹرو کرتے ہوئے نا میں اتنا زیادہ فارمل ہو جاتا ہوں, پتہ نہیں کیوں, شاید بگننگ ہوتی ہے نا پوڈ کاسٹ کی تو بہت زیادہ. اس دن میرا ایک دوست آیا تھا فیصل, تو لائک ہم فل کیجول بات کر رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں. جیسے ہی اسٹارٹ ہو گیا میں نے کہا السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. فیصل کہتے ہیں تجھے کیوں ہو گیا؟ یار تھوڑا ہوتا ہے نا کہ لائک فارملی ابھی کمنٹس کرتے ہیں, ابھی شروعات کیوس کی شروعات ہونے والی ہے. اور پتہ ہے یہ تھوڑا سا کافی میں لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا, یہ انٹرو والا جو پارٹ ہے نا, مجھے نا کسی کو انٹروڈکشن کراتے ہوئے پتہ نہیں وہ کچھ ہوتا, مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں نا انٹروڈکشن کراؤں, وہ خود کو کرائیں, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو جو انٹرنیٹ پہ ملتا ہے یا آپ کو جو پتہ ہوتا ہے اس سے الگ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ. تو میں آپ کو جو ہے یہ پہلا وہ دے رہا ہوں کیا کہتے ہیں اسپاٹ لائٹ, کہ آپ اپنے آپ کو بیان کریں, اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا کرتی ہیں. اور یار یہ تو زبردست بات ہے, لیکن مشکل بھی ہے, مطلب اپنے آپ کو میں کیسے بیان کروں اور کیا بتاؤں آپ کو. نہیں یار بالکل صحیح بولا آپ نے. ابھی میں انفر ڈیجیٹل کے ساتھ ایز ڈائریکٹر ریسرچ انگیجڈ ہوں, اور بس یار اسی چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں. بیسکلی تھوڑا بہت پالیسی ریسرچ کو تھوڑے سے نا مطلب ایک پیلیٹیبل انڈرسٹینڈیبل قسم کے اس میں لے کے آ کے تو ڈس ایمبیگوفائی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کوشش کریں کہ ڈس ایمبیگوفائی جیسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. تو یار بس چل رہے اسی طرح. تو سم ٹائمز اٹس گڈ, سم ٹائمز اٹس ناٹ, سم ٹائمز یو نو لائک ویوز کم ان اینڈ یو لائک واہ یار زبردست جا رہا ہے, اینڈ دین ایک دم سے نیچے چلے جاتے ہیں, اینڈ دین یو لائک کیا کر رہے ہیں یار زندگی کے ساتھ. بٹ آئی تھنک دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف ورکنگ ان ڈیجیٹل. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ لائک جرنلزم پلیٹ فارم کو, کیونکہ اب ہم یہ بہت نئے سال آلموسٹ ہو گیا اس کو, ابھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اور سال اس سے پہلے آپ نے یہاں پر آنے لائک کیوں سوچا کہ آپ یہاں آنا چاہتے ہیں, اور آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ تو پہلے یہ بتا دیں کہ آپ نے کیوں سوچا یہاں آنا. یار میں نے اس لیے سوچا, میں اصل میں اپنی پچھلی جاب میں, اس پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں, بٹ اس میں تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مطلب گروتھ بہت زیادہ تھی ان دا سینس کہ بہت کچھ سیکھا میں نے ادھر, بٹ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اب مجھے کسی اور قسم کا سیکھنا جو ہے نا, تو اس کا میں نے ٹیسٹ لینا ہے. اور مطلب میرے حساب سے جس طرح کا وہ تھا اس طرح سے کوئی اپرچونیٹی نہ, مطلب میں ایکٹیولی ڈھونڈ بھی نہیں رہی تھی. یہ ایک چیز آئی ہے جو کہیں سے اڑتے اڑتے کسی نے ریچ آؤٹ کیا, اینڈ دے ور لائک یو نو کہ اس طرح کا وہ ہے, ایک نیا پلیٹ فارم آ رہا ہے. اور پھر جو مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر محیط یوسف اسٹریٹجک ایڈوائزر ہیں, تو ویسے بھی مطلب میں نے اپنے اسٹوڈنٹ ایئرز میں بھی ان کا کام پڑھا ہوا ہے کافی, تو لائک اس سے بھی کافی وہ تھا, تو لائک یار فٹ ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, سو لیٹس ڈو اٹ. سو یا دیٹس کائنڈ آف وائی آئی کیم ہیئر. دوسرا یہ آلسو لائک یار مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ سارا سامان, تو یہ بھی نا مطلب میرے دل کے بہت قریب ہے یہ ایشو. تو مجھے لگا کہ یار شاید یو نو لائک اف آئی کین یوز مائی اسکلز to sort of contribute in reducing the noise and maybe like bringing some interesting perspectives to people. So why not? So I don't know if I'm succeeding at it or not, but that is the struggle. It's very very difficult task. So like we can
continuously we all have to continuously work for it. لیکن اچھا اس سے پہلے آ جائیں آپ. اچھا اس سے پہلے یار میں ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ادارہ ہے ICRC کے نام سے, تو ادھر انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس. اچھا جی, تو ان کا ہیڈ کوارٹرز بیسڈ ہے جنیوا میں, اور ادھر جو ہے تو ایز این انوائرمنٹ اسکیننگ آفیسر میں نے جوائن کیا تھا. بعد میں تھوڑا سا لائک رول میرا ایوالو ہوتا رہا, بٹ بیسکلی وہ کام کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ہیومینیٹیرین آن ڈفرینٹ ہیومینیٹیرین ایشوز, اور جو جنیوا کنونشنز جو ہیں جو کہ مطلب لا آف آرمڈ کانفلکٹ جو ہے بیسکلی جو جنگ کے دوران جو لا نافذ ہوتا ہے, تو اس سے ان کا مینڈیٹ ڈرائیو ہوتا ہے. اور پھر اسی حساب سے ایکسپرٹیز بھی ادارے کی ایسی ہے جیسے کہ جنگ کے کانسیکوینسز میں جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ مطلب لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں, گھر شرب ہو جاتے ہیں, انفراسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے, پھر بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے سے فیملیز بچھڑ جاتی ہیں, لائنز آف کمیونیکیشن اس طرح سے اوپن نہیں رہتی, تو ان کو واپس ملانا, پھر لائک کچھ لوگ ڈیٹینشن میں بھی اس کا وہ ہوتا ہے, تو اس طرح دیگر معاملات. اینڈ دین ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ ہے, کام ہے کافی, تو پاکستان میں بھی ان کا اسی طرح وہ ہے. تو لائک اٹ واز اے ویری ڈائیورس رینج آف تھنگز دیٹ آئی گاٹ ٹو ورک آن اوور دیر, تو کافی مزہ آیا اس میں بھی. اور بس اسی طرح یار کرتے کرتے کبھی ایک چیز پکڑو اس سے سیکھو, کبھی دوسری سے سیکھو, تو بس یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آپ لائک جنرلی میرا نا اس میں خیر ایک سوال نکلا ہے, ہم لوگ تھوڑا سا ریورس آئیں گے, لیکن جنرلی نا جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے نا کہ فار ایگزامپل, خیر یہ سوال تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا, بٹ جنرلی آپ نے جنیوا کنونشن بولا تو اس سے میرے ذہن میں وہ ایک گھنٹی بجی ہے کہ یہ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے لکھے لوگ آتے ہیں اور لائک مشکل انگلش میں باتیں کرتے ہیں, اور وہ جو لائک باتیں ہوتی ہیں پالیسی سے ریلیٹڈ, ان چیزوں سے ریلیٹڈ. مجھے ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, تو مجھ سے بھی لوگ پوچھتے تھے کہ ان باتوں سے کیا ہوتا ہے, تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان باتوں سے یار اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ بیٹھ کے مشکل الفاظ میں باتیں کرتے ہیں نا, ایشو سارا یہ ہے کہ وہی ہی جو دنیا کی, یا پھر ایون اف یو اسکیل اٹ ڈاؤن ٹو اے مور لوکل, وہ یا ہمارے ملک کی یا ہماری کمیونٹیز کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا, وہ انہی کے پاس ہے. تو ٹھیک ہے وہ مشکل باتیں کر کے ایک دوسرے کو تو سمجھا پا رہے ہیں, لیکن جب تک ہم خود اس زبان میں بات کرنا سیکھیں گے نہیں, اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں, تو تب تک ہم ایکٹیولی ان ٹاپکس کے ساتھ, ان سبجیکٹ میٹرس کے ساتھ ہم نہیں انگیج کر سکتے. تو مطلب کمیونیکیشنس کا بیسکلی وہی یہی ہے کہ آپ لیں اس طرح کی موٹی موٹی باتیں اور ان کو سمپلیفائی کر کے ایک مطلب بیسکلی ایک ہیومین طریقے سے اور ایک کمپریہنسبل طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کریں. تو ادھر بھی مطلب یہی وہ ہوتا تھا کہ یار مطلب کیا جنیوا کنونشنز اور کیا لا آف آرمڈ کانفلکٹ اور کیا یہ چیزیں. تو بیسکلی چیلنج ادھر بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ باتیں لیں آپ, اور جو ریسرچ ہے اس پہ یا اس طرح کی چیزیں, تو اس کو آپ مطلب کس ایک گیمیفائی کر کے نا, جیسے آپ بولتے ہیں گیمیفائی کر کے آپ گیمیفیکیشن کر دیں اس کی, تاکہ لوگوں کے پاس ایکسیس آئے ٹو دیٹ انفارمیشن کہ وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے, لیکن آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے, اور انٹرپریٹ کرنے کے لیے آپ نے مزید اتنا کچھ سیکھنا ہوگا کہ تب آپ سیکھیں گے تو تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی. تو دیر نیڈس ٹو بی سم تھنگ ان دا مڈل دیٹ برجز دیٹ گیپ. صحیح ہے, صحیح. اور اس کے لیے آپ لوگ ایک چھوٹا سا ایک کام کر رہے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی انفر کا کام وہی ہے, لیکن نظر نہیں آتا, اتنا سمپل ہو گیا ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ وہی والی انگلش تھی جو مشکل والی تھی. اچھا, تو آپ نے لائک آپ اس اکیڈمک سرکل کے اندر اور اس کیریئر کے اندر ہیں, یہاں پر آپ آئی کہاں سے, لائک آپ نے کیا پڑھا اور کیا انٹرسٹ تھا, اور کس طریقے سے آپ کو یہ ہوا کہ اچھا یار یہاں پر کام کرتی ہوں, یہاں پہ جانا چاہیے؟ یار خیر میں اصل میں بہت ٹیڑھے میڑے رستوں سے پہنچی ہوں, جہاں بھی پہنچی ہوں. تو میں بیسکلی ماسٹرز کیا ہوا قائد اعظم یونیورسٹی سے ان ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز. اچھا. اور میرا جو تھیسز اینڈ دین لیٹر آن میری جو پروفیشنل پرسوٹس بھی تھیں وہ تھیں مینلی نان پرولیفریشن میں. تو اس سے تھوڑا ڈس ایمبیگوفائی. تو پرولیفریشن بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلنا, ٹھیک ہے. نان پرولیفریشن ہوتا ہے کسی چیز کے پھیلاوے کو روکنا, رائٹ. اور نان پرولیفریشن انٹرنیشنل سیکورٹی کے اس میں یوز ہوتا ہے یوزولی آرمس کنٹرول کے اس میں ریفرنس میں,
کہ مطلب آپ اگر ٹیکنالوجی جہاں جہاں ایڈوانس کرتی ہے جو اچھے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی طرح جو ہے تو مطلب خیر اور شر کا وہ بیلنس جو ہے تو دنیا میں قائم رہتا ہے. تو وہ جو شر والا استعمال ہے نا چیزوں کا, اس پہ لمیٹیشنز رکھنا یا پھر وہ پالیسیز اسٹڈی کرنا جو کہ مطلب انٹرنیشنل جو لیگل اسٹرکچرز ہیں جو ان چیزوں پہ لمٹس ڈالتی ہیں, تو وہ مطلب اس کے اندر کیا خامیاں ہیں, اس کے اندر کیا کمیاں ہیں, اس میں کیا اچھائیاں ہیں, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس پہ بات کرنا بیسکلی. تو یہ میرا وہ تھا. اور پھر نیوکلیئر میں جو ہے تو میرا بیسکلی وہ تھا. یا سو آج جو پوڈ کاسٹ اس میں بھی اوپن ہائمر کے بارے میں کچھ بات ہوئی. یار اوپن ہائمر ہم دیکھنے گئے دوست سارے, میں نے دیکھی. سو آئی ڈیڈ دا ہول باربن ہائمر تھنگ. ٹھیک ہے, پہلے باربی دیکھی اور پھر اوپن ہائمر دیکھی. اور یار مزہ بہت آیا مجھے, دونوں موویز میں بہت مزہ آیا. لیکن اوپن ہائمر میں لائک مطلب میرے دوست نا وہ انٹرول کا ویٹ ہی نہیں کیا نا, بیچ میں کہیں غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو پھر کوئی آدھا گھنٹہ گزار کے اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بور ہو گئے تھے, نیند آ رہی تھی سب کو. وہ شو بھی کافی لیٹ تھا, بٹ میں اپنی نا نوٹ بک لے کے بیٹھی ہوئی تھی پراپر. میں نوٹس لوں گی کس میرے مطلب ایریا آف انٹرسٹ بھی ہے, اور پرٹیکولرلی دیٹ ٹائم لائک مینہٹن پروجیکٹ اور یہ ساری چیزیں, تو اس کو میں نے بہت مطلب شوق سے پڑھا ہے. تو مزہ آیا مجھے کافی اس میں. بٹ اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ مشکل باتیں ہو رہی ہیں. تو مطلب اب میری ایک ڈگری ہے ایک چیز میں جا کے اس چیز کو دیکھ لوں. میں تو بہت انجوائے کری تھی, بہت مشکل سے کبھی اس ٹاپک پہ کبھی فلمیں بنتی ہیں اس طرح سے. تو میرے لیے تو مطلب بہت انجوائبل تھا. بٹ اگین اس کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ آپ اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے مطلب کولڈ وار پالیٹکس میں آپ کی کوئی وہ ہے نا ایکسپوجر ہے, تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اٹس جینوئنلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو. تو یا تو اچھا ہاں, آپ نے یہ ماسٹرس کیا اور آپ نے یونیورسٹی وہیں سے پڑھی ہے, لائک جو بیچلرس کس میں کیا؟ میں نے بیچلرس کیا ہے پرائیویٹ بی اے کیا میں نے, اور اس کے بعد دین آئی ڈیڈ تو سو دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز. اور ماسٹرز میں یہ وہ تھا کہ یوزولی یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا کہ ایم اے ہوتا ہے یا ایم ایس سی ہوتا ہے, بٹ لائک اٹس اے ٹاٹ پروگرام. ٹاٹ پروگرام یعنی کہ آپ کو کچھ کورسز پڑھائے جاتے ہیں, آپ ان کو کلیئر کرتے ہیں, پاس کرتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ آپ کے کچھ کریڈٹ آورز ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے ریسرچ ڈگری. ریسرچ ڈگری میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کا کورس ورک ہوتا ہے, جیسے ایم فل پی ایچ ڈی اس طرح اس میں ہوتا ہے. کچھ آپ کا ہوتا ہے کورس ورک, اور کچھ ہوتا ہے پھر باقی ٹائم آپ اس کورس ورک میں آپ نے جو سیکھا ہے اور آپ مزید خود مطلب ریسرچ کر کے وہ کر کے سو دین یو رائٹ لائک اے تھیسز اور ڈسرٹیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہمارے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ دا ٹاپ 5 اور 6 اسٹوڈنٹس ان کو یہ آپشن دے دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تھیسز, ورنہ اس میں مطلب اس ڈگری کے اس میں انکلوڈیڈ نہیں تھا. تو 1-2 کورسز کم پڑھ کے, تو وہ کیونکہ اس کے کریڈٹ آرٹ زیادہ ہوتے ہیں تھیسس کے, تو خیر آئی آپٹیڈ فار دیٹ آپشن. تو اس طرح سے مطلب میں نے اپنی ریگولر ڈگری کو ایک ریسرچ ڈگری میں بدل کے ہاں تو کر لیا. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ جو لائک جنرلی آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ آپ کو خود پیشنیٹ ہیں یہ مس انفارمیشن اور اس چیز کے بارے میں اور انفارمیشن کے بارے میں, تو ایسی کیا چیز ہے جس نے آپ کو, سو فار ایگزامپل یہ جو چیز ہے نا میرے ایکسپوجر میں یہ چیز نہیں تھی, میں کیا ہوتا بس انفارمیشن ہوتی ہے, اس طرح وہ امی کہتی تھی یار یہ جو ہے واٹس ایپ پہ میسیج آ رہا ہے کہ اچھا یہ کرو گے تو 10 بار فارورڈ نہیں کرو گے تو آپ جہنم میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, کوئی کافی نہیں ہوگا جو لائک نہیں کرے گا. یہ بھی لائک بہت ڈم ڈاؤن ورژن ہے, لیکن مس انفارمیشن کا یہ ورژن. تو میں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچی. جب پھر اوبیسلی ایک اسٹارٹ اپ میں میں نے کام کیا, جرنلزم کا اسٹارٹ اپ تھا 2 سال پہلے, اس میں مجھے جا کے پتہ لگا کہ یار انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, اور کتنی تیز پھیلتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کا ایکسپوجر کیسے ہوا اس چیز کے ساتھ, اور آپ کیسے پیشنیٹ ہوئی اس کے بارے میں, اور کیوں ہوئی پیشنیٹ اس کے بارے میں؟ یار آئی تھنک سب سے پہلا انٹروڈکشن میرا یوزولی یہ ہوتا ہے مس انفارمیشن سے, پھر آپ ہوتے ہوئے نا ڈس انفارمیشن تک پہنچتے ہو. میرا ایکسپوجر پہلے ڈس انفارمیشن کے کانسیپٹ سے ہوا تھا, اور وہ بھی یونیورسٹی میں ایک کورس پڑھ رہے تھے ہم سائیکولوجیکل وارفیئر پہ. تو بیسکلی کس طرح اسٹیٹس جو ہیں ڈفرینٹ ممالک ڈفرینٹ وہ لائک جو پروپیگینڈا کا لفظ ہے نا, یہ بیسکلی بہت ہی ہمارے یہاں مطلب اینڈ ناٹ جسٹ ہمارے یہاں مطلب دا ورلڈ اوور جنرلی پروپیگینڈا آپ کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھائی کوئی غلط چیز ہے یوزولی, کیونکہ پروپیگینڈا کا استعمال یوزولی بہت نیگیٹو اس میں ہوتا ہے. بٹ پروپیگینڈا از بیسکلی اے پریکٹس آف
like conveying certain messages, disseminating them to a wide public. پھر بیکاز آف دا نیگیٹو کونوٹیشنس تو اس کی بھی ڈیفینیشنز اور اس کا بھی وہ جو ہے نام جو ہے تو بدلتے رہے. تو پھر وہ پبلک ریلیشنز ہو گئے, تو کبھی کمیونیکیشنز ہو گئے, لیکن اسینشلی ٹولز میتھڈالوجیز وہی ہیں, لیکن نیت جو ہے نا تو وہ ڈس انفارمیشن کی اور مس انفارمیشن کی اور پھر جو گڈ انفارمیشن ہے اس کی بیسکلی ڈفرینسیشن آپ نیت سے کر سکتے ہیں. اب ڈس انفارمیشن جو ہے تو وہ ایک غلط نیت کے ساتھ شاید کوئی غلط افواہ پھیلانے کی کوشش کی جائے, یا پھر کوئی بات صحیح ہو لیکن اس کو انٹینشنلی ایسے طریقے سے پھیلایا جائے یا ایسی جگہوں تک پہنچایا جائے کہ کسی کی ریپوٹیشن خراب کی جائے اس کے اس سے, یا پھر مطلب کمپنیز بھی یہ کرتی ہیں, ایک دوسرے کارپوریٹ کمپٹیشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے ڈس انفارمیشن وہ کرتے ہیں. اس طرح آپسی انٹرپرسنل ریلیشنز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر جا کے نا اس نے یہ کیا, یہ بتایا اس نے مجھے, تو یہ مطلب انٹرپرسنل اس میں بھی آتا ہے, بٹ اسکیل اور وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جس طرح اسکیل ڈفرینٹ ہوگا اور ریچ ڈفرینٹ ہوگی اتنا ہی امپیکٹ اس کا ڈفرینٹ ہوگا. تو خیر واپس آتے ہیں مدعے پہ. تو ڈس انفارمیشن کے کانسیپٹ سے میری انٹروڈکشن تھرو سائیکولوجیکل وارفیئر ہوئی, اور اس کو میں نے اسٹڈی بھی اسی طرح کیا کہ مطلب پرٹیکولرلی کولڈ وار کے ٹائم میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوا اور یو ایس اور یو ایس ایس آر جب رشیا کے بننے سے پہلے, ہاں, تو ان کے درمیان جو کمپٹیشن تھی اور وہ سارا کچھ, تو بھائی دونوں کے پاس آ گئے تھے نیوکلیئر ویپنس. تو مطلب وہ ٹریڈیشنل طریقوں سے تو ایک دوسرے کو نہیں وہ کر سکتے تھے. تو پھر اس طرح کے معاملات میں جو ہے تو انویسٹمنٹ زیادہ ہونے لگ گئی اور وہ سارا کچھ. تو ڈس انفارمیشن اس طرح سے میں نے اسٹڈی کیا. پھر اس سے ہوتے ہوتے مس انفارمیشن کی بات آتی ہے. تو مس انفارمیشن از آلسو بیڈ انفارمیشن دیٹ از بینگ ڈسیمینیٹڈ ارریسپانسبلی, لیکن اس کے پیچھے نہ کوئی ملیشیس انٹینٹ نہیں ہوتا, کوئی خراب نیت نہیں ہوتی, رائٹ. وہ آپ اپنے جانے انجانے میں آپ نے کوئی غلط بات سنی, آپ نے کسی اور کو بتائی, اور وہ, اور میرے خیال سے ڈس انفارمیشن سے زیادہ مشکل ہے کاؤنٹر کرنا مس انفارمیشن کو, کیونکہ ڈس انفارمیشن میں آپ نیت اگر پکڑ لیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ بات مجھے اس طریقے سے پہنچائی کیوں جا رہی ہے. لیکن مس انفارمیشن میں آپ کے پاس وہ لگژری نہیں ہے. اور گڈ انفارمیشن از دین انفارمیشن کہ جو آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو آگے وہ کرنے سے پہلے, ڈسیمینیٹ کرنے سے پہلے اپنی جانچ پڑتال کریں. آپ دیکھیں کہ کسی نے صحیح نیت سے کیا ہے, بری نیت سے کیا ہے, اچھا صحیح سے کیا, بری سے کیا, لیکن بات صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ بھی آپ وہ کریں. تو جنرلی لائک مس انفارمیشن سے ایسے کیا کانسیکوینسز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی؟ ہاں, کیا یہ چیزیں جو ہے نا یہ مس یا ڈس انفارمیشن کی وجہ سے؟ یار ایک تو بھی شاید ٹاپ آف مائی ہیڈ میں آپ کو ایک امیڈیٹ ایگزامپل نہ دے سکوں, بٹ فرام کپل آف ایئرس اگو تو ہمارا ایک وہ ہوتا تھا یہ آئی سی آر سی میں ہی, یہ آئی بی اے کا آپ نے شاید سنا ہو, کراچی میں یونیورسٹی ہے, تو ان کا سینٹر آف ایکسلنس ان جرنلزم ہے, اور ان کے ساتھ ایک پروگرام کرتے ہیں آن ہیومینیٹیرین رپورٹنگ. تو اس میں ایتھکس کیا ہیں, ہیومینیٹیرین مطلب کیوں اس طرح سے وہ ہو گیا جو مطلب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا ہے یا پھر کوئی جنگ کے حالات ہیں, اس میں کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے, تو اس کو صحیح اور غلط مطلب بہت ضروری ہے آپ کو آپ پتہ کریں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور آگے کون سی انفارمیشن لے کے جانی ہے, کون سی نہیں لے کے جانی. تو اس میں اس طرح کے کافی ایگزامپلس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل وہ پلین کریش کا کوئی وہ تھا, رائٹ, آئی تھنک یہ کراچی میں ہوا تھا کہیں پہ یا کچھ, اینڈ لائک اس طرح کی سچویشن میں اب سائٹ پہ ایک جرنلسٹ آ گیا, رائٹ. اب جرنلسٹ کو کیا کرنا چاہیے, پہلے اس کو جا کے پوچھنا چاہیے اتھارٹیز سے یا جو وہاں پہ پریزنٹ ہیں ان کو وہ انفارمیشن پہلے ویلیڈیٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اگر ہم واقعہ ہوئی ہیں تو کتنی ہوئی ہیں, اگر لوگ زخمی ہیں تو کتنے ہیں, سروائیورز ہیں تو کتنے ہیں, لاپتہ ہیں لوگ تو کتنے ہیں. اب فرض کریں آپ یہ ساری چیزیں جانے بغیر آپ نے کیمرہ بھی آن کر لیا, اور اب ڈیجیٹل کا بھی یار زمانہ ہے, مطلب لائک اٹس ایون مور ایکسیسیبل, تو آپ کو یہ بھی نہیں فکر کرنی پڑ رہی کہ لائک ابھی یہ وہ جائے گا تو یہ ٹرانسمٹ ہوگا تو نہیں, براڈ کاسٹ کا وہ نہیں ہے, رائٹ. تو اس طرح کی سچویشن میں when you give wrong information تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایون فار ریسکیو ٹیمس, ٹھیک ہے,
کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے جرنلسٹ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر جرنلسٹ کے آس پاس بھی کوئی ان کو مس انفارم کرتا ہے انفارمیشن کے بارے میں, تو بھائی جن کے لواحقین ہیں اس میں موجود ہیں اس طرح سے, ان تک شاید غلط خبریں پہنچیں, یا پھر جنہوں نے ریسکیو آپریشنس کرنے ان تک غلط خبر پہنچے. اچھا, لوگوں کی نیڈس کیا ہیں اس وقت؟ ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے, ان کو مطلب کھانے پینے کا وہ چاہیے. کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے ایگزامپل میں آپ دیکھیں, اینگل کیا ہے کہ وہاں وہ کہ لائک لوگوں نے کہا کہ یار پائلٹ کی وہ ہے, پائلٹ کی غلطی ہے, یا پھر زمین وہ آپ کے ہوتا ہے نا کہ جب ایئرپورٹ وہ جہاز کریش ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سننے کو ملتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ پائلٹ نے بات نہیں سنی, کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہا تھا, کوئی کہتا ہے کہ ایئرپورٹ پر جگہ نہیں تھی, کوئی ایک اور کہانی ہوتی ہے کہ یار جان پوچھ کے اس کو نا گھمایا جا رہا تھا بتا کہ وہ ایسے ہو. تو یہ بھی لائک ایک اور اینگل ہوتا ہے کہ دیٹس ٹرو. بٹ آئی تھنک ایسے سچویشن میں آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ یہ مطلب یہ واردات جب ہوئی ہے یا یہ انسیڈنٹ جب ہوا ہے, رائٹ, اس میں اور اس کے رپورٹ ہونے کے درمیان کتنا وقت تھا, اینڈ ڈز دیٹ گیو دیٹ پرسن انف ٹائم ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ اوتھینٹیکیٹ اینڈ ویلیڈیٹ دیٹ انفارمیشن, رائٹ. تو مطلب یا نیوز بریک کرنا از صحیح ہے, اٹس اے ویری یو نو لائک مطلب ایک اٹریکٹیو چیز ہے کہ یار سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے, لیکن آپ نے سب سے پہلے خبر جو دی ہے آپ نے ٹھیک دی ہے, یا آپ نے اس میں کوئی مطلب اس امانت میں آپ نے خیانت کی ہے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ آپ نے وہ دیکھے سوشل ڈیلیما؟ نہیں یار ابھی تک نہیں دیکھا, وہ بڑا زبردست ہے. وہ میں نے دیکھا تھا اسی ٹائم جب جس اسٹارٹ اپ میں کام کر رہا تھا, اسی ٹائم پہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ ایک نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری تھی سوشل ڈیلیما. اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لائک آپ دیکھیں فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر لوگوں کے کریئر ہیں, اور انفارمیشن جو ہے وہ آرام سے آپ کی جا رہی ہے لوگوں تک. ٹھیک ہے, ایکسیس آسان ہو گئی ہے, لوگوں سے کنیکٹ کرنا آسان ہو گیا ہے, اور وہیں پر لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں اور کیمپینز ہو رہی ہیں, اور یہ جو الیکشن ریگنگ ہوئی تھی یہ سب چیزیں بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہی ہو رہی ہیں اور انفارمیشن سے کو یوز کر کے ہی ہو رہی ہیں. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے کہ کیا انفارمیشن سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو لیکن انفارمیشن تو انفارمیشن ہے نا. ابھی ہماری اس پہلے بھی بات ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی کہ انفارمیشن کے اندر اور لائک نالج یا وزڈم کے اندر فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کی بک شیلف تھی ایک, تو اس میں نا ایک پورا سیکشن تھا جو حدیث پہ نا ڈفرینٹ مسائل پہ نا حدیث کی کلیکشنس تھیں. تو اس میں ایک پوری کتاب تھی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس. اور مزے کی بات ہے ریسنٹلی لرنڈ کہ اس کے لیے اسٹڈی کے لیے بھی ایک پرٹیکولر نام ہے, اس کو ایسکٹالوجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو مطلب ایسکٹالوجی, اور اسپیلنگ اس کی آپ نہ ہی پوچھیں, مجھے بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو وہ والی انٹرسٹ میری شروع ہوئی, اور اس میں ایک چیز تھی کہ مطلب اینڈ آف ٹائمس کا ایک یہ سائن یہ ہے, ون آف دا مائنر سائنس, کہ علم جو ہے یا انفارمیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گی, اور وزڈم جو ہے نا یہ بہت زیادہ ریئر ہو جائے گی. تو اور کبھی کبھار نا ایک دم سے وہ چیز مجھے یاد آتی ہے, ایک دم سے کلک ہوتی ہے, میں کہتی ہوں یار ہم تو اسی مطلب سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں کہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی اوپینین ہولڈ کرتے ہو, آپ کو اپنے اوپینین کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یا ری انفورس کرنے کے لیے اتنا کانٹینٹ ملے گا, مطلب وہ چاہے ریٹن میڈیا میں ہو, وہ چاہے ویژول میڈیا میں ہو, کسی بھی چیز میں ہو. تو آپ کے اگر کوئی تاثرات غلط ہیں تو اس کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ مواد ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر صحیح ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی. لیکن آپ کو پتہ کبھی بھی نہیں چلے گا کہ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری اسکیری تھنگ. مطلب ہر کوئی اپنے ایک دونوں سائڈس کے پاس ڈیٹا بیک کرنے کے لیے, اور دونوں سائڈس ویریفائی کرنے کے یہاں انفارمیشن ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں تو صحیح کون ہے. اور جس کو جتنا زیادہ مل رہا ہے اس کو یہی لگے گا کہ بھائی اگر باقی سب بھی یہی سوچ رہے ہیں تو یہی صحیح ہے. پھر تو آپ کو ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے اور ایک دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو ایک قسم انیبل کر دیتا ہے, آپ کو انیبل کر دیتا ہے. اٹ از انیبل یس. تو مطلب تو یا دیٹس اے ویری کنسرننگ تھنگ, ڈونٹ یو تھنک؟
اٹ از ویری کنسرننگ کیونکہ لائک میں خود جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں نا، فار ایگزامپل میں نے کہیں پہ کچھ پڑھا اور اوبیسلی پاکستانی ہو تو جذبات میں کہیں لکھ بھی دیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے، ٹویٹر کے اوپر کوئی لکھے گا تو لکھ دوں گا اس کو، کچھ بھی لکھ دوں گا، پھر میں کہوں گا کہ یار پہلے میں دیکھتا ہوں، گوگل کرتا ہوں کہ یار ایکچوئل میں یہ ہے یا نہیں ہے، تو میں ڈھونڈوں گا انفارمیشن. اگر جس پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں نا، اور اگین میں بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو کے بتا رہا ہوں کہ جس پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ والا ڈیٹا ڈھونڈ لوں کہ جس سے میں ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. بے شک مجھے صحیح والا مل بھی رہا ہے نا سامنے، تو میں وہ ڈگ کروں گا کہ نہیں نہیں وہ 1% چانس تو ہوگا نا کہیں پر، اور میں وہ ڈیٹا ڈھونڈ کے نکالوں گا اور پھر میں وہ پھینک دوں گا اس کو کہ یار ہے تو صحیح نہ ایسے. لیکن بہت سی کانٹینٹ کے اوپر نا اگر صحیح ڈیٹا ہو بھی نا لیکن اتنا ہی غلط ڈیٹا بھی ہو جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس کو میں بات نہیں کرتا، میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے پھر مطلب میں کہتا ہوں کہ میں چپ ہو گیا ہوں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، جو کہ ہو سکتا ہے میری ٹویٹ کو دیکھ رہے ہوں یا جو ہو سکتا ہے میری اسٹوری کو دیکھ رہے ہوں اور وہ بولیں کہ یار چاہیے یہ پوائنٹ بھی ہے اور یہ چیز تو ہمیں دیکھی نہیں ہے. جیسے میرا بھی دنیا سے جو ایکسپوجر ہے نا وہ بہت لیٹ ہوا جا کے، لائک میرے اسکول میں اسکول سے گھر والوں نے یہ بتایا، اور گھر والوں کی نا اگین وہی میری کنفیوژن ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن وہ آپ کو ایکسپوجر نہیں دیتے کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. آپ کو وہ دنیا نا ایک وہ دکھاتے ہیں فینٹیسی لائف نا کہ سب سچ بولتے ہیں سارے، کوئی گالی نہیں ہوتی، کوئی نشے نہیں کرتا، بول دنیا اتنی سکون سے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے. آپ کو وہ یہ سکھاتے ہیں، لیکن وہ سکھانے کے ساتھ ساتھ اوبیسلی ایکسپوجر دینا بھی ضروری ہے کہ یار کیسے کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کو اگر ملیں گے تو کیسے آپ نے ان کو وہ کرنا ہے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. تو میرا جب نکلا ایکسپوجر ہوا نا باہر، جب میں نکلا تو میں ڈرتا رہتا تھا. ابھی تک میں لائک میرے اندر وہ چیز ہے کہ جب میں باہر نکلا تو دیکھا اچھا یار ایسے بھی لوگ ہیں، اور پھر ڈرنے لگ گیا، اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں اور ڈرنے لگ گیا. تو وہ اس چیز نے جنرلی کافی اتنا امپیکٹ کیا کہ وہ کرتے 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 اب نا میرے اندر ایک چیز آ گئی ہے کہ ایک ڈر ہے، ایک ایسے ایک جنرلی ڈر ہے ہر چیز کے بارے میں کہ یار دنیا کے بارے میں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کوئی چیز سوچتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ایک ایسے سرکل میں آتے ہو جیسے جیسے آپ اوبیسلی گرو کرتے ہو اور انفارمیشن بھی ملتی ہے، سرکل بڑا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ آنے لگ جاتے ہیں، ایک نئی طرح کی انفارمیشن ملنے لگ جاتی ہے، نئی آئیڈیاز آنے لگ جاتے ہیں. تو پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ گم ہو گیا بات. بٹ اٹ از اسکیری. آپ نے کہا تھا نا کہ وٹ ڈو یو تھنک، مجھے نا ڈر لگتا ہے اصل میں. مجھے لگتا ہے اس کا کوئی ریورس گیئر نہیں ہے، اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، اب جو بلیو کرتا ہے وہ کرتا رہے گا، وہ اس کے اندر اور جاتا رہے گا. اور جو اس طرف والا بھی جو بلیو کر جاتا رہے گا، اور درمیان میں دو ایکسٹریمسٹ ہوں گے جو آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے، یہ بولیں گے یار نہیں کرو، یہ بولیں گے نہیں کرو، لیکن دونوں سائڈز رہیں گی، دونوں وہ کرتی رہیں گی. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کا کیا ہوگا. یار دیکھیں دنیا کا تو شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ذمہ داری لے سکتے ہیں نا کہ مطلب جو دیکھ رہے ہو اور جو برا لگ رہا ہے نا کہ یہ مطلب شاید یہ صحیح نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے، تو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم صرف اتنی ایجنسی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم خود وہ کام نہ کریں یا خود مزید اس خرابی میں کنٹریبیوٹ نہ کریں. باقی آئی تھنک سسٹمز پرٹیکولرلی ایوری تھنگ دیٹ گورنز اس رائٹ، مطلب ہمارے لاز ہو گئے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ مطلب جو بھی سوشل کنونشنز ہو گئے ہیں، کلچرل ایکسپیکٹیشنز، یہ ساری چیزیں ہو گئیں. جینڈر کے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں مطلب منسلک ہیں، آپ لڑکے ہیں تو آپ اس طرح بیہیو کریں، آپ لڑکی ہیں تو آپ اس طرح بیہیو کریں، وہ سارا کچھ. یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے سر پہ لینا شروع کر دیں گے تو نہ تو آپ مطلب اپنے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، کیونکہ دنیا نے کبھی خوش نہیں ہونا، دنیا نے کبھی خوش نہیں ہونا. تو آپ نے بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو، کیونکہ دیکھیں ہر کسی کی مورالٹی جو ہے نا یہ سبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کی ہیومینٹی جو ہے نا یہ یونیورسل ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب سیڈنس، ہیپینس، جوائے، لائک یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہر کسی کو، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سچویشن سے آپ ایکسپیرینس کریں اس کو، لیکن یہ فیلنگز اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ یونیورسل ہیں. تو اس پہ آپ فوکس کریں کہ جہاں سے آپ، جس چیز سے آپ کا دل دکھتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے ایک لرننگ ہے، آگے وہ مت کریں. کسی اور کا دل کم از کم اس طرز میں نہ دکھائیں، ٹھیک ہے. ایک تو بس آئی تھنک یہی کر سکتا ہے انسان. میں نے ابھی ویسے چیز یہ لرن کی ہے بہت ریسنٹلی کہ خیر میرے پاس ایسے بہت سی ڈفرینٹ اگین مس انفارمیشن اور ان چیزوں کے سوچتا ہوں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں ذہن میں. اور جیسے ابھی ایموشنس کی آپ نے بات کی ہے تو میرے لیے نا اوبیسلی آپ لائک ایک ایسے لائک سارٹ آف لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہو، اور وہاں سے اب گرو کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو
جو لائک پریولیج ہیں یا پھر جو فائنینشلی ویل کہہ لیں, پریولیج نہ بھی کہیں, تو برگر کا ہو ان کو یا کوئی نہ کوئی ٹرم دے دو, کیونکہ اپنے سے الگ کر دو ان کو, ٹھیک ہے. اور بے شک آپ وہی چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھی وہ چیزیں ملیں, آپ کو بھی ایکسیس ملے انفارمیشن کے لیے, ریسورسز ملیں, وہ سب چیزیں ملیں, کمفرٹ ملے, لیکن آپ پھر بھی ان کو نا وہ برگر کہہ رہے ہو کیونکہ آپ کہتے ہو یار خود سے تو الگ کروں ایٹ لیسٹ نا, کہ یار کہیں وہ میرے جتنا تو نہیں ہے. تو ابھی بڑے ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو لگائی انسٹاگرام کے اوپر, میں اور فیصل بیٹھے ہوئے تھے, اور فیصل نے بھی بڑی محنت کی اپنے اس کے اندر کریئر کے اندر, اور لائک اوبیسلی میں نے بھی کافی کوشش کی ہے. تو میں نے ویڈیو لگائی تو نیچے کسی نے لکھا کہ وٹ از دس برگر ٹاک شٹ, ٹھیک ہے. اچیومنٹ انلاکڈ. ہاں, تو میں نے 2 میری سائڈ سے نا 2, کہ ایک تو میں ہمیشہ بڑا ڈیلیبریٹلی یہ بات بولتا تھا کہ یار میں برگر بننا چاہتا ہوں. تو اس نے جب یہ لکھا نا 2 میرے دماغ میں خیال ہے. ایک مجھے ایک فیڈ وہ ملا, فلیش بیک ملا کہ یہ تو میں ہوں, وہ پرانا والا جو کسی کو دیکھتا تھا کوئی بات کرتے ہوئے کچھ اب میرے سے زیادہ اچھی جگہ پر یا کچھ کرتے ہوئے, تو میں نے بولا یہ تو برگر ہے, اس کے تو یہ اس کے پاس چیزیں ہوں گی تو یہ ہو گیا. اور ایک یہ کہ چلو اچھا میں اس پوزیشن پر آ گیا ہوں کہ اب لوگ مجھے برگر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ چیز لرن کی کہ میں جب لوگوں کو بولتا تھا نا برگر ہے, یا پھر کوئی مجھے پرابلم بتایا تو میں بولتا تھا یہ کیا پرابلم ہے, پرابلمس تو میری ہیں, پرابلمس تو بے شک ہو سکتے میری پرابلمس ایز اے کیونکہ سبجیکٹیو ہوتی ہے نا پرابلمس, ہو سکتا ہے میری پرابلم مشکل ہو بہت سے لوگوں کے لیے, دیکھنے میں بھی مشکل ہو, سوچنے میں بھی مشکل ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پرابلم نہیں ہے, آپ کی پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی. تو میں نے بھی یہ چیز سیکھی ہے کہ اچھا اگر کوئی بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں مسئلے ہیں تو آپ ایکنالج کرو, ہاں کہ یار ہاں اس کی زندگی میں مسئلے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں, لیکن آپ کی اس کی زندگی میں بھی مسئلے ہیں. بے شک اس کے پاس پیسے تھے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو ہاں یہ چیز جو ہے نا ایموشنز والی, یہ چیز میں نے ریسنٹلی سیکھی ہے. اور مجھے بتائیں زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے, اور زندگی کے اندر کام کے علاوہ کیا یار کام کے علاوہ یار مشکل ہی ہے, کم ہی کچھ چل رہا ہے. بس ابھی میں نے شٹس کریک دوبارہ دیکھنا شروع کیا ہے, یہ چل رہا ہے, بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس کی. گھر جاتی ہوں 2 ایپیسوڈ دیکھتی ہوں, سو جاتی ہوں, صبح پھر کام. شٹس کریک پتہ نہیں, شٹس کریک مجھے نا وہ لگتا ہے بہت زیادہ, کیا مجھے کسی نے کہا نا وہ دیکھو بڑا وہ لائک کامیڈی اور وہ والا شو ہے, تو میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں. میں دیکھنا اسٹارٹ کیا, اسٹارٹنگ میں اچھا لگ رہا تھا, ٹھیک ہے, 3-4-5 ایپیسوڈ. اب نا وہ ایک لائک ریپیٹ ایک ڈرامہ سارٹ آف چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ڈرامہ ہے, ایک ایپیسوڈ ہو رہی ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر وہ ہوتا ہے, لائک اسٹوپڈ حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر, تو کہ مزہ آ رہا ہے. لیکن پھر میں کہتا ہوں یار مجھے اس سے کیا ویلیو مل رہی ہے. تو یہ چیز آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کچھ دیکھتی ہیں وہ کیوں دیکھتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ چیز میرے لیے تھوڑی سی غلط ہے, کیونکہ میں ہر چیز کو اس چیز سے وہ کرتا ہوں, اس میٹرک میں رکھتا ہوں کہ اچھا یار اس سے مجھے ویلیو مل رہی ہے, نہیں مل رہی, اگر نہیں مل رہی تو چھوڑ دو. یہ میرا پروڈکٹیو یوز آف مائی ٹائم ہے کہ نہیں, یہ اچھا اس چیز سے نا میرا کافی اختلاف ہے. اچھا اس کانسیپٹ سے کہ آپ کی ہر ایکٹیویٹی, آپ کا ہر کام جو ہے تو اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے, مطلب آپ اس میں سے نا کچھ ڈرائیو کرو. بھائی آپ ایک بہت ہی اگر فضول اور ٹائم ویسٹ والا بھی کام کر رہے ہو نا, اگر آپ کو خوشی ہوئی ہے وہ کام کرتے ہوئے, تو یار آپ نے کتنا گین کیا اس میں سے, رائٹ. سو میرے لیے لائک میں اس کو کسی لائک ایز لائک این انٹلیکچوئل انڈیور نہیں لے رہی ہوتی کہ واہ یار شٹس کریک آئی ایم گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ نیو فرام اٹ. اٹس جسٹ آئی جینوئنلی جسٹ انجوائے اٹ سو مچ. کیریکٹر ڈیولپمنٹ اتنے مزے کی ہے, اینڈ آلسو اٹس سو ہولسم. لائک اس طرح کا بہت کم میں نے کانٹینٹ دیکھا ہوا ہے کہ جس میں مطلب لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, حسد بھی دکھایا ہوا ہے, پھر اسٹرگل بھی دکھایا ہوا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں اتنی ایک اگین ایک ہیومن طریقے سے نا, وہ چیز جو ہے نا, وہ جو یونیورسلٹی آف ہیومن ایموشنز ہے نا, اس کو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک مطلب ایک اسکرین پلے میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو کیا ہوا ہے. تو آئی جسٹ جینوئنلی لائک اٹ وین آئی گیٹ ٹو ایکسپیرئنس سم ونز لیبر آف لو, رائٹ. لائک بہت بڑی پریولیج ہے یہ بھی کہ کسی نے اتنے پیار سے ایک چیز بنائی اور آپ اس کو مطلب یو کین انجوائے اٹ. تو میرے لیے یہ وہ ہے. بٹ ہاں آئی ڈو لائک سورٹ آف یو نو لائک لوزنگ مائی سیلف آن دا ایکسپلوریٹوری سائڈ آف یوٹیوب, جہاں پہ یو نو لائک کبھی میں نے کسی یہ ورلڈ سائنس فیسٹیول ہے, ان کا بہت زبردست چینل ہے, تو اس پہ یو نو لائک بہت مشکل سائنٹیفک لائک ہارڈ سائنسز, فزکس اور کوانٹم میکینکس اور یہ ساری چیزیں, اور اس پہ لائک اس طرح پینل ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب کانورسیشن میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا اس طرح سے, تو اس کو گراسپ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. میں نے سائنس وائنس نہیں پڑھی, اچھا رائٹ, میٹرک میں کمپیوٹر سائنس پڑھی تھی, اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اچھا اس کو آگے پرسو کرنا ہے تو میتھ پڑھنی پڑے گی. میں کہا رہنے دو.
ٹھیک ہے. سو لائک آئی ہیونٹ ریئلی اسٹڈیڈ اینی فارملی لائک اسٹڈیڈ اینی سائنسز, بٹ آئی ڈو انجوائے یو نو لائک لرننگ اباؤٹ ہاؤ تھنگز ورک. تو اس طرح کی چیزوں میں بھی مطلب آئی ریئلی ڈو انجوائے پروڈکٹیو یوز آف مائی ٹائم آلسو. بٹ مطلب دونوں وہ ہیں کہ مطلب اٹس آلسو امپورٹنٹ کہ آپ وہ گلٹی پلیجر جو ہے نا اس کو بھی انجوائے کریں. جائز ہے نا, دونوں جائز ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ باہر کہیں کام کرنے کے لیے گئی تھی کسی ملک میں, تو وہ کیوں گئی تھی؟ بلکہ آپ مجھے ایسا بتائیں کہ آپ نے کتنی جابس کی ہیں ابھی تک, یا کس کس جگہ پہ کام کیا اور کیا کیا کام کیا ہوا ہے؟ اچھا جی. سو سب سے پہلے جو میرا ایکسپیرئنس تھا نا وہ ایک انٹرنشپ تھی. ادھر اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز. تو اس میں نے انٹرنشپ کی تھی کچھ مہینے کی. ایک سینئر ریسرچر تھے ادھر, ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ وہ کام کر رہے تھے. میں تھوڑا بہت مطلب وہ کتابیں مجھے دے دیتے تھے, آرٹیکلس دے دیتے تھے, لٹریچر ریویوز کو کہتے ہیں. تو وہ میں پڑھ کے نا ان کو سائنوپسس دے کے اور اس کا پورا ایک وہ بنا کے تو وہ میں ان کو دے دیتی ہوتی تھی. تو دس واز مائی لائک فرسٹ وہ. پھر اس کے بعد جو ہے تو دس واز لائک سمر ویکیشنس تھے ڈگری کے بیچ میں, اور ہماری کوئی وہ نہیں تھی کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے نہیں تو ڈگری نہیں ملے گی. وہ مجھے تھا کہ مطلب کیسے ہوتا ہے, مطلب یو نو لائک آئی وانٹڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ. وہ کیا. پھر اس کے بعد ایک اور تھنک ٹینک جوائن کیا ایز این انٹرن آفٹر مائی ماسٹرس. اور ادھر مطلب وہ تھنک ٹینک کام ہی نیوکلیئر ایشوز پہ اور اسٹریٹجک ایشوز پہ کرتا ہے. ادھر میں نے جوائن کیا, ایک آدھ میں نے آرٹیکل ایک دو لکھے, تو ان کو صحیح لگا میرا کام. تو دے ور لائک کہ ٹھیک ہے تم جوائن کر لو ایز این اسسٹنٹ ریسرچر. پھر اس چکر میں مطلب کچھ اور کام کیا, پھر لائک ریسرچ پیپرز پبلش کر دیے, پھر یہ سارے معاملات ہو گئے. ادھر کچھ سال گزارے بس. پھر دین آئی فیلٹ لائک اٹس ٹائم ٹو موو آن. تو اور اس کے دوران ہی نا لائک میں نے شروع کر دی تھی, آئی واز ٹیکنگ کک باکسنگ کی کلاسز. اوہ اچھا. تو اس کے بعد میں نے فل ٹائم وہ پرسو کرنا شروع کر دیا. مطلب آفس شافس سارا کچھ باہر میں صبح سے لے کے رات تک. آئی یوز ٹو بی ایٹ دا جم. میں ایکچولی سنڈیز کو بھی ٹریننگ کراتی ہوں. سو آئی یوز ٹو ٹرین مائی سیلف ایز ویل. آئی جوائنڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آبویسلی, بٹ لائک وہ میری اوبسیشن اتنی زیادہ تھی اس کے ساتھ, اور مجھے فائنلی کوئی جگہ ملی تھی. بچپن سے میرا شوق تھا میں کسی مارشل آرٹس میں جاؤں, بٹ کبھی وہ اتفاق نہیں ہوا اس طرح سے. تو پھر دین آئی پرسوڈ دیٹ فار اے کپل آف ایئرس. پھر دین آئی کمپیٹیڈ ان نیشنلز ایز ویل, برانز میڈل جیت کے آئی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر مجھے لگا کہ یار اب نا تھوڑا سا آفس والا مزہ پھر سے لینا ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار جابس اگین. تھوڑی سی مشکل ہوئی شروع میں, بٹ دین ایونچولی یو نو لائک آئی فاؤنڈ اے پلیس ایٹ دی ICRC. پھر وہ سارا سچویشن چلتی رہی. اچھا ان دونوں کے درمیان نا آئی آلسو وینٹ, جو آپ بات کریں سو آئی ڈیڈنٹ گو ابراڈ فار ورک. اچھا. آئی وینٹ آن اے لیڈرشپ ٹریننگ. بیسکلی یہ سویڈش انسٹیٹیوٹ ہے جو سویڈن کی جو فارن منسٹری ہے, تو ان کا ایک انیشیٹو ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اچھا سویڈن کی اتنے مزے کی بات ہے, ان کی جو فارن پالیسی ہے نا اٹس اے فیمنسٹ فارن پالیسی. اچھا. اور فیمنسٹ فارن پالیسی بھلا کیا ہوتی ہے بھائی, اس کے کچھ ویلیوز ہیں, کچھ اس کے پرنسپلز ہیں, ٹرانسپیرنسی, ایکوالٹی, لیڈرشپ, سچ اینڈ سچ, مطلب اچھی باتیں. تو اس کے بیسس پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ایک پروگرام ہے, وہ دیکھتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ میں جہاں پہ ان کو سوشل لیڈرشپ کی پوٹینشیل نظر آتی ہے کچھ لوگوں میں, ان کو وہ بلاتے ہیں, سویڈن بلاتے ہیں یا پھر کسی ایسے نیوٹرل. ساؤتھ ایشیا میں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی اور ملک میں جا نہیں سکتا. تو خیر وہ پھر سویڈن بلا لیتے ہیں. تو ساؤتھ ایشیا کا پورا کوہورٹ تھا وہ. افغانستان سے بھی لوگ تھے, انڈیا سے تھے, یہ بنگلہ دیش سے, پھر ہمارے پاکستان سے, شری لنکا سے. تو سارے ہم ملے ادھر سویڈن میں, اور ہر کسی کا کوئی اور فیلڈ ہے. کوئی فزیکل ریہیبلیٹیشن میں کام کر رہا ہے, کوئی جو ہے تو مطلب جرنلزم میں کام کر رہا ہے, کوئی یو نو لائک ہیومن رائٹس کا کوئی انہوں نے رستہ پکڑا ہوا ہے. تو بہت ڈائیورس لوگ, اور اس طرح کی وہ ان کو دیتے ہیں ٹریننگ ان دا سینس کہ آپ کو ریئل ورلڈ ٹولز بتاتے ہیں جس سے آپ چینج کو فاسٹر کر سکتے ہیں, اور جس سے آپ اپنے ارد گرد کی کمیونٹی ایک بلڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اب یہ انسان بھی ہے, اس کی اور میری ویلیوز میچ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وی کیئر اباؤٹ دا سیم تھنگس اینڈ وی آر ڈسٹربڈ بائی دا سیم تھنگس, اسپیشلی دیٹ. تو اور اس میں کوئی جذبہ ہے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا,
تو آپ کس طرح سے مطلب اپنی مدد آپ کے تحت, یہ نہیں کہ کسی گرانٹ کا ویٹ کریں یا کسی اس کا ویٹ کریں یا کسی پولیٹیشین کی کسی اس ایگزیکٹلی. تو آپ خود کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی کے اندر ہی, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے اندر, اور آلسو ڈیجیٹل ٹولس کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ٹو میک دیٹ سورٹ آف چینج, اور ایٹ لیسٹ ٹو گیٹ یور میسیج آؤٹ دیر. تو وہ ایک ٹریننگ تھی, وہ تقریباً سال کا اس کا وہ ہوتا ہے, 2 ماڈیولز ہوتے ہیں, بیچ میں کچھ ٹائم واپس آ جاتے ہیں آپ. دوسرا ماڈیول ہمارا شری لنکا میں ہوا تھا, وہ ریلیٹیولی ایک نیوٹرل کنٹری ہے جس میں آنا جانا پھر بھی آسان ہے ساؤتھ ایشین باقی ملکوں سے. تو خیر, تو اٹ واز اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرئنس آنیسٹلی. میرا پہلا وہ تھا انٹریکشن تھا ود آئی فورگاٹ, بنگلہ دیش سے بھی لوگ تھے, اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ وہ تھا کز لائک انڈیا کے ساتھ آپ کا ہسٹوریکل ڈائنامک کچھ اور ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کا کچھ اور ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کا کچھ اور ہے, اور ہر کوئی لے کے آتا ہے یہ ہسٹوریکل ایموشنل بیگیج جو ہے نا, یہ ہر کوئی کیری کرتا ہے ویدر اور ناٹ وی ایڈمٹ اٹ. اینڈ بہت اس طرح کی انٹریکشنز میری ادھر بھی ہوئیں جہاں پہ مطلب آئی کوڈ فیل دیٹ بیکاز دس پرسن نوز دیٹ آئی ایم پاکستانی, they are speaking to me in a certain way. And I also noticed that because I knew that this person is from either from Afghanistan or from India or you know, I am speaking to them in a certain way. ایک وہ ہوتا تھا نا کہ یار مطلب اچھا آپ انڈیا سے ہو لیکن یار پاکستان میں مطلب زبردست ہے, مطلب کم نہیں ہے کچھ, رائٹ. تو اینڈ بائی دی اینڈ آف دیٹ پروگرام مجھے وہ ہوا کہ یار انسان ہی ہے نا آخر میں سارے. تو یا سو اینی وے, سو وہ ہوا. پھر دین آئی جوائنڈ ICRC as I mentioned and now I'm at Infor. تو آپ نے ابھی انڈیا اور اس کی بات کی ہے, پاکستان بھی بڑی چیز ہے, تو انڈیا کا سنیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی نیوکلیئر اور اس چیز کے اوپر, اور ابھی انڈیا جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا. تو کیا لائک ایسا کیا ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ اگر ہم لوگ ابھی فیوچر بھی دیکھیں نا پاکستان کا دیکھنا چاہیں بھی تو ٹھیک ہے, ابھی تو ساری خیر ویسے وہ ہوئے ہیں کیا پاکستان کا تو بیڈ سین نہیں ہے وہ. اور میں نے 14 اگست تک میں نے ریئلائز کیا کہ میں 14 اگست کے اندر نا میں اسٹارٹنگ سے لائک بیج لگا کے رکھتا تھا نا پاکستان کا فلیگ. اس بار میں نے وہ نہیں کیا, اور ایسے نہیں کہ لائک کانشیسلی میں نے سوچا کہ میں نہیں کروں گا, اس سب کانشیسلی نا میرے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے فلیگ لگانا ہے یا انتظار کرنا. لیکن 14 اگست والے دن میں نے ریئلائز کیا کہ یار ہمارا ملک برا نہیں ہے, ہمارا ملک جس طرح چل رہا ہے وہ ہمارے حالات ایسا نہیں کہ ملک خراب ہے, لیکن حالات کا مسئلہ ہے. کیونکہ میں نے بڑی پیشنیٹ ہوں پاکستان سے باہر جانے کے لیے اور پاکستان سے بھاگنے کے لیے. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ لائک ٹھیک ہے کہ میں پیار کرتا ہوں پاکستان سے, لیکن ایسا نہیں کہ میں یہاں رہنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہو سکتا ہے حالات صحیح ہوں تو میں رہوں, پھر لوگ کہیں گے کہ یار تم برے حالات میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, اگر تمہیں پسند ہے وہ ہے. تو میں پھر سوچتا ہوں کہ اگر آپ کو ایکسیس ہے کسی اچھی جگہ کی جہاں پر آپ جا کر گرو کر سکتے ہو ڈفرینٹ ایریاز میں, کم پریشانی ہو جہاں پر, اور آپ گرو کرو, اور جب آپ کا ملک آپ کو لگے کہ یار آپ اس قابل ہو کہ اب آپ واپس آ کے کچھ اسی ایریا میں سپورٹ کر سکتے ہو جہاں پر وہ سپورٹ کچھ کر بھی سکے گی ایونچولی. ٹھیک ہے, ٹرو. جس طرح بھی بہت سی چیزیں نا آپ کہتے ہو کہ آپ کرنا چاہتے ہو اور آپ کرو تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, سو پرابلمس ہوتے ہیں. تو آپ پریفر کرتے ہو کہ یار چھوڑو اس کو, میں جا کر اپنے کیریئر پہ فوکس کر لوں, وہ چیزیں پہ فوکس کر لوں. تو پھر آئی پریفر واپس آنا اگر مجھے لگے کہ میں وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو پاکستان کا اگر آپ مستقبل جب دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یار لائک کیا ہوگا, کیونکہ ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں, ہم پتہ نہیں آگے کہاں پر ہیں, لیکن جنرلی ہم بہت سی چیزیں لائک کچھ جگہوں میں آگے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. ہم لوگ گیمنگ میں کنگ ہم لوگ, ٹھیک ہے, ٹیکن کے اندر چیمپئن ورلڈ چیمپئن ہے اسلان ایش, اور ابھی اسکواش میں مطلب بڑا اسکواش میں وہ بوائے جیتے ہیں. بٹ جنرلی لائک آپ ہولسٹک پکچر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی سیڈنس ہوتی ہے. تو اس حساب میں کیا آپ دیکھتی ہیں؟ یار مجھے شوق بہت ہے ایک فیوچرسٹ بننے کا, لیکن ابھی تو آئی ایم ناٹ دیئر یٹ. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی ایک سینسیبل بات کر سکوں گی اباؤٹ what trajectory we are going on, but where we are right now is definitely it's very disheartening, right? مطلب ٹھیک ہے اچھا برا وقت جو ہے تو وہ آتی جاتی چیز ہے, کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا, بٹ آئی تھنک کہ جس اسکیل سے اور جس والیوم سے
بری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت, اور بری چیزیں ان دا سینس وہ بھی سبجیکٹیو ہے, جو ہمیں شاید بری لگ رہی ہوں, کوئی اور کہیں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا یار یہ بہت صحیح کام ہوا ہے, اچھا ہے ابھی ملک جو ہے نا تو صحیح راستے پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک سبجیکٹیو چیز ہے. دا تھنگ از کہ جب تک آپ کے پاس نا آپ خود میں اتنا جگرا نہیں پیدا کریں گے نا کہ آپ یہ بات سن سکیں کہ آپ کی یار یہ والی بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. لائک ایک میرا یہی وہ ہے فلسفہ ہے کہ آپ نے نا, آپ انسان ہو رائٹ, تو آپ کی ایکسپرٹیز بھی ساری نا ہیومینٹی میں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک ہیومن لینس سے جب سسٹمس کو دیکھو گے تو آپ کو شاید چیزیں تھوڑی بہت سمجھ آئیں, کیونکہ کمپلیٹلی آپ آبجیکٹیولی دیکھو گے نا تو وہ کوئی اور ہی بلا بن جاتی ہے, اور آپ وہ انسانیت سے اور دور ہوتی جاتی ہے. تو جب تک آپ انسانیت کے لینس سے ایک سسٹم کو نہیں دیکھو گے, آپ اپنی ہسٹری کو نہیں پرکھو گے, آپ اپنی پالیٹکس میں جب تک اس مطلب لینس کے ساتھ نہیں اترو گے, تو تب تک مطلب آپ ایک ہوائی سسٹم بناتے جاؤ گے جس میں آخر میں انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی, رائٹ. سو آئی تھنک ہمارا المیہ اس وقت یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو یا تو مانیٹری گین کے نظر سے دیکھ رہے ہیں ایک نیشنل سطح پہ بھی, ٹھیک ہے, یا ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مطلب یار میں آپ کو کیسے اس کا ایگزامپل دوں, ذہن میں آئیڈیا میرا بہت ہے لیکن تھوڑا سا اس وقت ٹرانسلیٹ کرنے میں دقت ہو رہی ہے. بٹ یو سی کمپٹیشن ایک بہت صحیح چیز ہوتی ہے, بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو نا پروڈکٹیو طریقے سے اور ایک اچھے نا خوش سلوک طریقے سے کریں نا تو اس سے بہت کچھ آپ گین کر سکتے ہو. اب فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ آپ نے اگر کمپیٹ کرنا ہے, آپ ٹیکنالوجیکلی آپ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہو, آپ کی ساری کمپٹیشن اینڈ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پہ جتنے آپ کو مطلب نیریٹیوز ملتے ہیں ایک لے پرسن کا جو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں بھائی آپ کے ہاں ہر دوسرے تیسرے دن بھائی نیوز میں آ رہا ہے اسلام آباد میں سم وومن گاٹ ریپڈ ایٹ ون پلیس اور اندر پبلک پلیسز وچ شوڈ بی سیکیورڈ, وہ ساری چیزیں. لیکن آپ ابھی بھی آپ کے نا وہ چیز آپ سے ہضم نہیں ہو رہی, لیکن آپ یہی بھی کہہ رہے ہو کہ ڈیلی از دا ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے. تو آپ مطلب آپ کو اگر ایک کوتاہی کسی اور میں نظر آ رہی ہے نا تو آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو ذرا, بھائی مجھ میں تو کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. اور جب تک آپ وہی چیز ہے نا کہ مطلب دنیا کو آپ کیا ہی بدلو گے, آپ پہلے اپنے آپ کو بدلو نا. جو چیز آپ کو دنیا میں بری لگ رہی ہے آپ خود اس کو مت کرو جب تک, اور ادھر سے شروع کرنا ہے, اینڈ دس از دی اونلی وے. اس کے علاوہ مطلب unless and until, and I mean like from me and you all the way to the top to the people making decisions in this country, right, جب تک آپ کو جو دنیا میں برا لگ رہا ہے, جب تک آپ خود وہی کر رہے ہو اور اپنے لیے آپ کو وہ صحیح لگ رہا ہے, تب تک آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, no matter what your conception of right and wrong is. So آپ نے بھی اس کے اندر اس سے پہلے ہسٹری والی بات بھی کی تھی کہ آپ کو ہر چیز کے اندر ایک ہیومن لینس چاہیے دیکھنے کے لیے, اور ہسٹری کے اندر بھی میری ایک ریزرویشن ہے ہسٹری کے لیے کہ میں نے پڑھی نہیں ہسٹری, نام شوق بھی نہیں ہے مجھے, لیکن سن کر مزہ آتا کبھی کبھار. ایک دفعہ سلمان بھائی اور ذہن مجھے وہ بتا رہے World War II کے بارے میں بتا رہے تھے نا, کہ وہ جیسے کہانی ہوتی ہے نا, کہانی سنا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ بس کر دو, پھر ان لوگوں نے بھی آ کے کہانی سنا رہے تھے, تو مجھے بڑا مزہ آیا سن کے. جیسے اسٹارٹ میں کام کرتے جرنلزم اسٹارٹ اپ تھا, اس کے بعد ہی میرے اندر ایک وہ چیز آئی تھی, ایک ایلیمنٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوا تھا انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر, کہ یار کیسے کہ پہلے میں کہتا تھا کہ یار جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کوئی کیوں ایڈریس نہیں کر رہا, اور وہ کیوں لوگ اس طرف والا جو وہ ہے نا, اس طرف والا جو وار ہے, صرف ورڈز بھی ہوتے ہیں نا کہ لائک ایک جگہ پہ کہیں گے ٹیک اوور ہو گیا, اور ایک طرف کہیں گے کہ آکیوپیشن ہے, یا یہ مطلب ریبیلین ہے, یا وہ جو افغانستان کو وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا تھا, یو ایس کا کہتا ہے, ہم نے کیا کیا تھا افغانستان میں, ہیومینیٹیرین انٹرونشن, وہ تو کہتے ہیں ہم نے انٹرونشن کیا. ہم لوگ کیا کہتے تھے اس کو, کیا کیا انہوں نے, یار اٹس ٹیکنیکلی انویژن ہے, آکیوپیشن ہے. تو وہی نا کہ کوئی جس طرح بھی رشیا والا جو چیز ہے, رشیا والے وہ یوکرین کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے, اور یو ایس کے بارے ہر طرف کا وہ چینج ہے, پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے, لفظوں کا استعمال چینج ہوتا ہے, اور انٹرسٹ چینج ہوتے ہیں. تو مجھے پتہ لگا کہ کوئی بھی چیز نا آبجیکٹیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اگر فلسطین میں اگر وہ نہیں بول رہے اس کے بارے میں, تو کہیں اور جگہ پر ہے جہاں پر وہ بول رہے ہیں, اور ہم لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں اور ہم بہت سی جگہ پہ نہیں بول رہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا اس پہ چلتا ہے, سبجیکٹیو چیز پہ چلتا ہے. اور یہ میں نے آئی تھنک سلمان جاوید کی پوڈ کاسٹ تھی, اس پہ میں نے سنا تھا, مزن بھائی کے ساتھ ان کی پوڈ کاسٹ,
تو جب سن کر نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. پھر میں تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشنس کے اوپر آیا, پھر میں نے کہا اچھا یار یہ اس کے اوپر تو دماغ کھانا فضول ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی جو جس طرح ہو رہا ہے ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو اس ٹائم پہ جو سمجھ آئے گی ہم وہی کریں گے, اور جن کو لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی وہی کریں گے. تو ہسٹری کے اندر جب میں سنتا ہوں نا چیزیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار وہ کہتے ہیں نا اس ہسٹری کے اندر وہی کنگ ہوتا ہے جس نے جو بچ کے ہوتا ہے, ہسٹری لکھی ہوتی ہے, وہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں پر گرا, کہاں پر لگی, کہاں پر کیا کیا. تو پھر میں کہتا ہوں یار جو ہم پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل بہت سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر بکس پڑھتے ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ, وہ ساری غلط ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں جو کہ اکیڈمک سرکل میں ہی ہیں, وہ اسٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار, لائک فنی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ایک میم مشہور ہوئی آج کل, ایک پولیس والا گالیاں دے رہا ہے. یار میں نے سنا اس کے بارے میں بہت ہے, سم ہاؤ یہ میرے نظر سے گزری نہیں ہے. فیس بک پہ جانا آپ کو مل جائے گی, ہر جگہ پر ہے نا. تو وہ گالی دے رہا ہے, تو وہ جو جرنلسٹ نے اس کو بولا کہ آئی جی پنجاب بھی دیکھیے, وہ کہہ رہا آئی جی پنجاب کی بھی. تو آئی ڈونٹ نو کیا وہ نشے میں تھا کیا تھا جو بھی تھا. تو کسی اسٹوری لگائی ہوئی تھی کہ وہ بندہ جرنلسٹ پڑھا ہے اور تصویر اس کو کیمرہ اس نے مائک کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور تصویر ہے کہ یار آئی جی صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, ویسے ہی لکھا ہوا ہے. اور اوپر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ہسٹری کی کتابیں, پاکستان کی ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایکچوئل میں کیا ہوا اور بتایا کیسے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو کیسے لینا چاہیے انسان کو کہ یار مجھے, کیونکہ پھر عجیب میں کہتے ہیں پھر میں نے ہسٹری پڑھنی نہیں ہے, پھر کیونکہ مجھے اتنا کنفیوز کر دیتی ہے, اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کی کتابیں پڑھوں, سب کو سمجھوں, تاکہ مجھے ایک اس کا کنکلوژن ملے کہ اچھا یار یہ ہوا ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ یار آپ کی اسیسمنٹ بالکل لائک اٹس ویری آن پوائنٹ, کیونکہ یہی ہوتا ہے. اینڈ پرٹیکولرلی دیکھیں اس طرح کی مینوفیکچرڈ ہسٹریز جو ہوتی ہیں نا, وہ ایسے ممالک کی ہوتی ہیں نا جو کہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. میں ایک بہت انسانی زبان میں اسٹیٹ بیہیویئر کی زبان میں اس کو مطلب اس کو آئی ایم ٹرائنگ ٹو سورٹ آف ٹرانسلیٹ انٹو دیٹ, بٹ لائک see insecure states do this, right? Insecure states will and insecure individuals also. مطلب جنگ جب بھی ہوتی ہے نا تو لوگ دونوں طرفوں پہ مرتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک طرف پہ مرے ہوں اور ایک طرف پہ نہیں مرے, یا پھر جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے نا جنگ میں, وہ بھی دونوں طرفوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کالج میں تھی میں, فرسٹ ایئر میں تھی شاید, سیکنڈ ایئر میں, تو پاک اسٹڈیز کی کلاس تھی ہماری. تو اس میں ایک کوئی وہ چلا اباؤٹ لائک کہ سکھوں نے اتنے مسلمان مار دیے پارٹیشن کے دوران اور وہ سارا کچھ. تو ایک بار یہ بات ہوئی, پھر ہوئی, اور مطلب بچپن سے ہی وہی پڑھتے آ رہے ہیں, پاک اسٹڈیز کا کریکولم وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے چیپٹر کی لینتھ جو ہے تو وہ مطلب زیادہ ہوتی جاتی ہے, لیکن بات اسینشلی وہی ہو رہی ہوتی ہے ریپیٹڈلی. اور اس کو عام الفاظ میں برین واشنگ بھی کہتے ہیں. آپ ایک ہی میسج کو دہرا کے کسی کے مائنڈ میں انسیپٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو خیر تو میں نے اس پہ سوال اٹھایا. میں نے کہا کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا تھا تو مطلب مسلمانوں نے کسی کو نہیں مارا یا کچھ بھی, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لائک سم تھنگ سیمز مسنگ ان دا اسٹوری. تو وہ جو مجھے لکیں ملی اس کے بعد, اور پھر جو مجھے تو میرا آدھا ٹائم تو میری ایجوکیشن میں ایسے گزرا ہے یونیورسٹی سے پہلے کہ میں کوئی سوال کر دیتی تھی, یا مطلب معصومانہ کہہ دیں, احمقانہ کہہ دیں کہ تو اور اس چکر میں نکل آتی تھی. تو آئی تھنک میرے لیے نا تو ہسٹری کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بڑا فائدہ مند رہا ہے, کیونکہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے نا کلاس کے باہر ہی. اچھا, کیونکہ کلاس میں مطلب سوال جواب کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تو بٹ دا تھنگ از آئی فیل لائک دس از اے ویری لیجیٹمیٹ کنسرن دیٹ یو ہیو, کہ آپ جو بھی ہسٹری پڑھیں گے, مطلب ایون اف دیٹ از فرام دا پرسپیکٹو آف اے وینکوشڈ نیشن اور اے وینکوشڈ کمیونٹی, پھر بھی ان کے بائسیز ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے, میرے قریب اگر آپ نے ہسٹری کو ٹرولی سمجھنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے تو آپ ایک کمیونٹی کی پوئٹری میں جا کے دیکھیں اس کو, آپ ان کے لٹریچر میں جا کے دیکھیں. آپ نے اگر پارٹیشن کو سمجھنا ہے, not the politics of the partition, not the numbers in the stats and the greatest human migration in recent history, یہ چیزیں نہیں. آپ stats پڑھ کے اور facts پڑھ کے آپ کتنا ہی کچھ سمجھ لیں گے,
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نہ ایک کمپیوٹر ہیں, نہ ایک مشین ہے, نہ آپ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹول ہیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آنے والی. تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ آپ سمجھیں گے شاعری کے تھرو, آپ سمجھیں گے لٹریچر کے تھرو, کہ اگین اسی انسانی ہیومین طرز میں جب کسی نے ایک مطلب ایک ایموشنل ایکسپیرئنس کی عکاسی کی ہوگی نا, وہ شاید آپ کے ساتھ بہت دیر تک رہے, ایز اپوز ٹو ہو کلڈ ہوم, ہو ڈیڈ واٹ رائٹ, ہو ڈیڈ واٹ رانگ, کون بہادر تھا, کون جو ہے تو ڈرپوک تھا, کون میدان چھوڑ کے بھاگ گیا, کس نے مطلب. تو آئی تھنک اور بہت زیادہ ایک آئی گیس اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز ایز ویل کہ a lot of history is actually preserved in these media, in literature, in fiction, in ساری چیزیں. آپ منٹو کو پڑھیں, آپ منٹو کو پڑھیں اور آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ پارٹیشن میں لوگوں پہ کیا گزری. تو ہاں ٹرو, مطلب دیٹس دا تھنگ رائٹ, بکاز اس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے نا منٹو کا. منٹو از ناٹ ورکنگ فار اے اسٹیٹ, نور از ہی ورکنگ ایز اے ہسٹورین. نہ اس کا مطلب وہی نا کہ اس نے سوسائٹی کو لباس نہیں پہنانا, رائٹ. اس نے بس دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کیا ہے, میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اور وہ انہوں نے لکھا ہے. تو اس طرح. اور ہمارے پشتون ٹریڈیشن میں بھی تو پشتو زبان بہت مطلب ہزاروں سال پرانی ہے, لیکن پشتو کا رسم الخط جو ہے نا تو یہ 1600s میں ڈیولپ ہوا ہے. بایزید انصاری کے نام سے ایک وہ ہیں, تو انہوں نے مطلب پرشین اور عربک کا کچھ وہ مکس کر کے, اور کچھ ایکسٹرا کیریکٹرز, کیونکہ کچھ ایسے ساؤنڈز ہیں پشتوں میں جو کہ اور زبانوں میں نہیں ہیں, اور یا پھر ایسے ہیں کہ وہ اگر میں اس لفظ کو بولوں گی تو میں ایک اور طریقے سے بولوں گی, اور اگر کوئی کندہاری بندہ بولے گا نا تو وہ اسی لفظ کو, وہ لکھا اسی طرح جائے گا لیکن وہ بولے گا کسی اور طریقے سے. تو اس کو کیسے آپ اسکرپٹ میں ایک مطلب لے کے آ سکتے ہیں. تو خیر اسکرپٹ بہت بعد میں ڈیولپ ہوئی, اور لینگویج از تھاؤزنڈز آف ایئرز اولڈ. تو اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ اکثر جب آپ کے یہ ٹپے ہوتے ہیں, یا ہمارے یہاں اس کو لنڈے بولتے ہیں, تو یہ چیزیں جب آپ سنتے ہیں نا تو اس میں کبھی آپ کو جنگوں کی بھی کہانیاں ملیں گی, اس میں آپ کو مطلب. اینڈ انٹرسٹنگلی انف یہ لٹریچر اور آپ کی یہ جو وہ ہوتی ہیں نا لائک مطلب لٹریچر ہی کہتے ہیں یار, اور کیا کہتے ہیں. تو اس میں نا کیا ہوتا ہے کہ یہ آبویسلی امپیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل ریالٹیز سے, آپ کے مطلب اکنامک ریالٹیز سے, وہ ساری چیزوں سے. پشتو لٹریچر میں پہلے غزل کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. غزل کا جو فارم ہے نا, ایک پوئٹری کا جو ایک وہ ہے, وہ پشتو میں نہیں ہوتی تھی. پشتو میں بہت ریسنٹلی وہ چیز جو ہے پشتو لٹریچر میں وہ آنا شروع ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگلی پشتو غزل جو ہے وہ موسٹلی وار آن ٹیرر کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اور پشتو کی اگین بیکاز دیر واز نو ریٹن اسکرپٹ فار تھاؤزنڈز آف ایئرس, تو پشتونوں کی ہسٹری بھی جو ہے وہ بہت کنفیوزنگ ہے, بکاز آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. کوئی کہے گا یہ یہودی ہیں, یہ ادھر سے ڈسینڈ ہوئے ہیں, کوئی کہے گا یہ جن کے بچے ہیں, لیکن کنفرم آپ کسی بھی تھیوری کو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ گریکس اور الیگزینڈر دا گریٹ اور یہ ان کی نسل, کوئی آپ کنفرم نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. لیکن وہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی ہسٹری جہاں پہ اورل ٹریڈیشن میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, اور اورل ٹریڈیشن میں انہیریٹ ہو رہی ہے اور ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ ہر جنریشن نے اس میں کوئی نہ کوئی ایڈیشن کر دینی ہے. وہ تو مطلب اس سینس میں a lot of پشتون ہسٹری یو کین ڈیرائیو آؤٹ آف پوئٹری, بیکاز وہ پوئٹری کے تھرو ہی ہسٹری جو ہے تو وہ یاد کی جاتی تھی. تو بات کہاں سے کہاں لے گئے, آل اوور دا پلیس ہو گیا. اور لیکن میں جب ابھی سوچ رہا ہوں نا پوڈ کاسٹ لٹرلی بہت آل اوور دا پلیس ہے. اس ٹاپک پہ بولا کہ اچھا یہ ٹاپک پہ بات کرتے ہوں, یہاں سے چھلانگ مار کے وہاں چلے گئے, اور ابھی دوبارہ میں کرنے والا ہوں یہ حرکت. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن کینمک سرکل کے بارے میں بات کریں, مجھے کہ کینمک بندہ مل گیا اور دوست بھی ہے میرا, تو پوچھ لیتا ہوں. آئی ہوپ میں تو صحیح ہے, بس ٹھیک ہے چلیں. کہ نا آپ لوگوں کی سرکل کے اندر زیادہ, اور یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں, اور یوزلی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ, کیونکہ اوبیسلی وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور وہ پھر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر جو چیزیں آج ہو رہی ہیں ان کا 10 سال 20 سال 30 سال بعد کا امپیکٹ ہوگا اور کیا چیز ہوگا, اور جس کے اندر ایک آج کل بہت زیادہ
ایکٹیولی کام ہو رہا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. کمپنیز کو بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کاربن کم کریں, فٹ پرنٹ کم کریں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور ایک میں نے یہ بھی کہانی سنی ہے, یہ چیز بھی سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ختم ہو رہا ہے دنیا سے, لیکن دنیا 3% لائک اس کا 3 حصے جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں. پانی ہے, ٹھیک ہے, تو پانی نہیں ختم ہو سکتا. اگر پانی ختم ہوگا تو وہ فلٹر کر لیں گے, اور ایسی چیز میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھی تھی, میں نے آرٹیکل ٹویٹر پہ پڑھا تھا. تو ایک وہ چیز بھی تھی کہ اچھا کیا ایکچوئل میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور پھر جس طرح رشیا کا بہت علاقہ ایسا ہے, بہت بڑا ہے, لیکن بہت سا علاقہ ایسا ہے جو کہ انہیبیٹیبل نہیں ہے, جہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے ہیں. تو دنیا کا جس طرح موسم بدل رہا ہے, تو وہ لوگ اب مائیگریٹ کر رہے ہوں گے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر لائف نہیں تھی اور وہاں پر لائف ہوگی. کیونکہ یہ جیسے ہمارا پاکستان میں اتنا گرم ہو رہا ہے, زیادہ گرم ہو رہا ہے, پہلے اتنا نہیں تھا. تو اس طرح دنیا میں جو جگہیں وہ کم ہو نہیں, کوئی سردی کی وجہ سے, کوئی گرمی کی وجہ سے کم رہ گئی جہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے اوپر بڑی ایکٹیولی کانورسیشن بھی ہو رہی ہے, اور بڑی ایکٹیولی اس کو خراب بھی کیا جا رہا ہے ایکٹیولی, اور بغیر کسی پرواہ, بغیر کسی چیز کے. تو آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے, اور کیا آپ سوچتی ہیں جو آپ ہمیں ایک لے مین زبان میں سمجھا سکیں؟ یار آنیسٹلی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے کلائمیٹ چینج پہ یا اس پہ, بٹ اگین اٹس ون آف دوز تھنگس جس میں انٹرسٹ ہے میرا, تو آئی ٹرائی ٹو لرن ایز مچ ایز آئی کین. اور جو آپ نے ارلیئر وہ بات بھی کی نا, اکیڈیمکس سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ والی ساری سچویشن, یار پڑھ لکھ تو مطلب اف یو ہیو بیسک لٹریسی, اور اگر آپ کے پاس مطلب ٹریڈیشنل لٹریسی اینڈ کپلڈ ود اے لٹل بٹ آف بیسک ڈیجیٹل لٹریسی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس وقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کسی کے پاس یہ سند ہونا ضروری ہے کہ بھائی میں نے اس سبجیکٹ میں یہ ڈگری کی ہے, تو اسی لیے جو ہے تو مجھے حق ہے یہ بات کرنے کا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ بھی اتنا ہی مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں جتنا کہ وہ لوگ جن کے پاس اس نوعیت کی ڈگریاں نہیں ہوں گی. تو مطلب خیر میں نے شاید جتنا پڑھا ہے اور جتنا وہ کیا, خیام اٹس اے ویری سیریس ایشو, اٹس اے ویری سیریس ایشو. اینڈ آئی فیل لائک کلائمیٹ چینج کی جگہ نا ہمیں یہ ٹرمینالوجی بھی چینج کر دینی چاہیے. یہ کلائمیٹ چینجڈ ہے, اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. The changes that we think are happening in the future have actually happened right now. It's just کہ پلانیٹری اسکیل پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا ان چیزوں کو, تو شاید آپ کو امیڈیٹلی اس کا امپیکٹ نہ نظر آ رہا ہو, لیکن وہ جو چینجز ہیں نا جو ہمیں اس لیول تک لے جائیں گی وہ ہو رہی کہ شاید in this evolved state, مطلب شاید you know like I don't know some 100 years or 1000 years down the line the human race might evolve and adapt to the emerging like climate realities. تو وہ شاید ہو سکتا ہے, لیکن ہماری جو پریزنٹ کنڈیشن ہے نا اس میں نہ ہم اتنی گرمی برداشت کر سکتے ہیں, نہ اس حد کی سردی برداشت کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ کے لیے سردی سے اور گرمی سے بچنے کا آپ کا وہ کیا ہے, چھت ہونی چاہیے آپ کے پاس, تھوڑا بہت مطلب وہ ہونا چاہیے, گرینری ہونی چاہیے جس سے مطلب تھوڑی سی ٹھنڈ بھی آئے, تھوڑی سی چھاؤں بھی آپ کو ملے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کوئی اس وقت میں, لیکن مطلب جو ہماری پروڈکٹیو کلاس ہے, رائٹ, اتنی پروڈکٹیوٹی کس لیے جب آپ when you can't even afford a patch of grass that you can walk barefoot on, right? So that is also exacerbating these things. And the more we are removed from our connection with nature, right? آپ نے کبھی زندگی میں انجوائے نہیں کیا کہ سردی کی دھوپ میں گھاس پہ لیٹ کے just spending the evening. What does that feel like? So unless and until you know the value of that feeling, تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی لاس ہے جو ہم انکر کرنے والے ہیں, اور شاید آلریڈی کر چکے ہیں لیکن ہم پہ وہ ریالٹی انفولڈ نہیں ہوئی ہے ابھی. So far as these big companies and all are concerned, کچھ عرصے پہلے ایک نیوز آئی تھی, ایگزون موبائل, ایک یہ اٹس ون آف دا بگ آئل کمپنیز. اچھا 1970s میں ان کی انٹرنل ریسرچ اور وہ سارا کچھ اس پہ ہوا تھا کہ مطلب یہ جو ہم فاسل فیولز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اور اینڈ دین ناٹ جسٹ ایکسٹریکٹنگ دوز بٹ آلسو اس کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, اور مطلب آپ کی پروگریس اور انڈسٹریلائزیشن یہ سارا کچھ اسی کے مطلب اس پہ ہوا ہے, بیسس پہ ہوا ہے یہ سارا کچھ. تو اس کا آگے امپیکٹ کیا ہوگا. اینڈ بیک ان دا 70s when climate change was not a social issue, was not
کامنلی نون ایشو. تب سے ان کو پتہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. بٹ انسٹیڈ آف یوزنگ, چلیں ٹھیک ہے بھائی آپ کے لیے آپ کا بزنس ہے, آپ پیسہ بنا رہے ہیں ایک چیز میں سے, وہ سارا کچھ. دیکھیں جب تک آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو سے سوچیں گے نہیں نا, تب تک آپ کو شاید ایک پاسبل سلوشن بھی نہ سمجھ آئے. بٹ اگر آپ ایک رسپانسبل ادارہ ہوتے, ٹھیک ہے, جس کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ بھائی یہ میں اپنے ہی گھر میں سے چوری کر رہا ہوں اسینشلی, رائٹ, تو تب تک مطلب آپ کتنا ہی پروفٹ کر لیں گے, رائٹ. سو انسٹیڈ آف چینجنگ دیئر پریکٹسز اور مے بی انویسٹنگ ان آلٹرنیٹیو ویز کے شاید مطلب, کیونکہ یہی ریسورس ہے نا فاسل فیولس, آپ کتنے ایکسٹریکٹ کریں گے, کتنے ایکسٹریکٹ کریں گے آپ. ایٹ سم پوائنٹ یو ول ہیو ٹو سے بس, رائٹ. اور ایٹ سم پوائنٹ یو آر گوئنگ ٹو رن آؤٹ آف تھنگس. لائک if you know like climate change does not reach a point, اور کہ مطلب ہم لٹرلی سانس لینے کے قابل بھی نہ رہیں اس دنیا میں, تو اگر آپ انفینٹلی آپ ان کو چھوڑ دیں کہ آپ ایکسٹریکٹ کر لیں اور استعمال کر لیں جتنے فاسل فیولز آپ نے کرنے ہیں, ختم نہیں ہو جائے گا آخر میں. ہاں ٹرو. مطلب یہ موٹر وے پہ ہم جاتے ہیں نا اسلام آباد سے جب مردان کی طرف جاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ ٹیکسلا, حسن عبدال, سم ویئر ان دوز پوائنٹس, تو نا ادھر پہاڑ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں نا رنگا رنگ, ہاں وہ کبھی بلاسٹنگ ہو رہی ہے. آئی اسٹل ڈونٹ نو کہ کیا ہے, سیمنٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں یا کہ ماربل ہے کہ کیا, خدا جانے. یہ مجھے پتہ ہے کہ میں بچپن میں اس راستے سے گزرتی تھی تو ادھر پہاڑ ہوتے تھے, اور اب ادھر پہاڑ نہیں ہیں. تو یہ ریسورسز جو ہیں جو سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو مطلب ٹھیک ہے شاید دنیا میں ایسے اور ارتھ پہ ایسے سسٹمز اور میکنزمز ہیں جو اپنے آپ کو ریپلینش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک دریا میں سے پانی نکالتے جاؤ تو وہ دریا سوکھ نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس دریا کو جو فیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ گلیشیئر بھی ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو اس دریا کو جو اپنے مطلب لمٹس میں رکھ رہا ہے وہ جنگل بھی ختم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تباہی نہیں آئے گی. تو مطلب the thing is I think when it comes to climate change, as a person affected by the phenomena, not as an expert, but as a person who is affected by this thing and a person who is concerned by the effects of climate change, I feel like تھوڑا سا ہم نے نا اپنا فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ بھی چینج کرنا ہوگا. انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ اٹ ایز the planet is doing something, humans are doing something to the planet, we need to start thinking about the planet as a living, breathing organism. Right? مطلب آپ کو بخار ہوتا ہے تو مطلب you sweat as well, and like اس کا آپ کو دردیں بھی ہوں گی, کچھ اس کے افیکٹس ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے, کچھ افیکٹس ہوں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکلتی ہے. And our planet right now is in a lot of تکلیف. تو خیر, end is near. The end is near, my friend. I don't know, matlab we will probably die before the shit really hits the fan. I hope I can say it on this. You can say it. But honestly, matlab enjoyment کہاں گئی بھائی آپ کی, سردیوں کی دھوپیں کہاں گئیں آپ کی, مطلب you know like برسات میں آپ جا کے, I was looking at one of your reels, مطلب وہ بارش میں آپ جا کے نا you were walking around and میرے ذہن میں پتہ ہے کیا, I was like یار یہ پانی اتنا polluted ہوگا, I hope he doesn't get a skin condition from this. like یہ وقت یہ مطلب this, and it's true. So on that bleak note, خیال مجھے نہیں لگتا نا میں نے آپ کے کسی بھی سوال کا نا ڈائریکٹ جواب کوئی بھی نہیں دیا, بس گھوم پھر کے کہیں سے ہم ہو کے آگے جواب مل ہی جاتا ہے جب آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. بٹ اچھا ہے کہ لائک ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز بھی نظر آتے رہتے ہیں, اور جتنا آسان ہوتا ہے کہنا کہ آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو لینے چاہیے اور سننے چاہیے, اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو رکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, لٹرلی رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایسا کچھ جو آپ ہمیں بتانا چاہیں, سکھانا چاہیں. ہمارا جو ٹائم گزرا نا لائک ہماری باتیں اچھی ہوئی ہیں لیکن ہماری باتیں بہت کم ہوئی ہیں. ہم لوگ یوزلی کیونکہ obviously یار میں نے بھی یہ چیز بہت فیل کی ہے, بہت فیل کل جب سوچ رہا تھا نا کہ حاضرہ سے کیا بات کروں گا, میں نے بولا یار
حجاز صاحب میں نے بات کی کیا ہے ابھی تک، کیونکہ لائک ہمارا ڈپارٹمنٹ آبویسلی ڈفرینٹ تھا اور کبھی ملے ہیں تو. اور میں نے ایک اور چیز آج کل اندازہ لگایا کہ جب دوستوں سے جب بھی میں ملتا ہوں نا، مطلب آئی لائک آلویز اے نائس گیدرنگ، اور مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے. آئی ایم ناٹ لائک کہ کھانا اچھا ہو گیا کچھ اچھا، میں کہتا ہوں یار کچھ بھی ہے نا کھانا، لائک دوست اگر صحیح ہیں جو لائک مزہ آ رہا ہے تو صحیح ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ جن لوگوں سے میں ملتا ہوں نا گروپ کے اندر، میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی اس ٹائم. میں بیٹھتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں نے انفر کی بات کی، جو ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں، یوزلی انفر کے دوست ہوتے ہیں تو انفر کی بات کی، جو پرانے کولیگز ہیں ان سے کام کی بات کی اور گھر چلے گئے. تو جس طرح پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کام کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں، تو شٹس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ گھر جا کے دیکھ کر لیتے ہیں. اور جو بندہ بھی کام کر رہا ہے اس کی زندگی میں کام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں، بہت عجیب سا لگتا ہے مجھے کبھی کبھی یہ چیز سوچ کے. کیوں عجیب لگتا ہے لیکن لائک واٹ از عجیب اباؤٹ اٹ فار یو؟ مطلب کہ جب جس سے بات کرو بس کام کے علاوہ، جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب کہ یار آپ کیا کر رہے ہو آج کل، میں بولتا ہوں زبردست کام شام چل رہا ہے. اچھا کرتے لائک اور کیا کرتے ہو نا کام ہی کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں، کام کے بارے میں سوچتا ہوں، رات تک کام کے بارے میں سوچتا ہوں، کام کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں، پھر صبح اٹھتا ہوں پھر کرتا ہوں. تو مجھے عجیب لگتا ہے کیا کہ میں روز کام کر رہا ہوں اس دن کے لیے کہ جس دن میں مر جاؤں گا اور سب چھوڑ جاؤں گا. تو پھر مجھے عجیب لگتا ہے کہ یار اتنی محنت کر رہا ہوں. یار ویسے یہ تو ہے، یہ ایسے خیال مجھے بھی اکثر آتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں آ جائے اے آئی ریولیوشن، لے جائے جابیں شعبیں ساری، ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کے بس چائے پیے اور گپ لگائے. صحیح بات ہے. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ نہ ہونے میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں چیزوں کا، لائک ریسورسز کا اور پیسوں کا اور ان سب چیزوں کا. تو پھر مجھے عجیب لگتا ہے یہ. بٹ ہاں لائک جنرلی یہی کہہ رہے تھے کہ دوستوں کے ساتھ جب میں ملتا ہوں نا گروپ کے اندر، میں بس کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے. اور ابھی میں سوچتا ہوں کیا میں بس کیا ہے لائک کانٹینٹ کے بارے میں بات کروں گا، اگین پھر کام کے اندر آ جاتا ہے. اگر گیمس میں نے کھیلنی چھوڑ دی ہیں، بہت عرصہ ہو گیا، لیکن ایسی کچھ ہوتی نہیں، چھوڑ دی ہیں ٹائمنگ ہوتا ہے نا کام کے علاوہ. مطلب میں لائک ایسے بھی ہے کہ میں خود اس چیز کو بھی میں بہت زیادہ وہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ چیز پڑھی تھی کہ آپ کا پورا ٹائم نا آپ کی، جب آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایکچولی میں اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے لیے ٹائم نکالا نہیں ہے. کیونکہ جہاں جو آپ دوسرا کام کر رہے ہیں نا وہ آپ کے کنٹرول میں تھا ٹائم، آپ کا ٹائم سارا کنٹرول میں، آپ لگا کہاں پہ رہے ہو یا آپ کی پریورٹی ہے، تو آپ کس چیز کو پریورٹائز کر رہے ہو. تو میرے لیے اگین یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، تو میری زندگی کا سارا ٹائم اسی پریشانی کے اندر پریشان ہو کے گزارا ہوتا ہے، بے شک میں پریشان ہو کے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. تو جب میں نے جاب چھوڑی تھی جو لاسٹ آپ کے ساتھ انفر والی تھی، تو پھر میں اوبیسلی نئی فری لانسنگ کرا تھا، نئی چیزیں تھی میرے لیے، تو میں بڑا پریشان تھا اس ٹائم. اور اس پریشانی کے اندر میں نے کچھ انجوائے بھی نہیں کیا، میں نے گیم بھی نہیں کھیلی. چلو یار 2 مہینے اتنا زیادہ کام نہیں تھا، میں نے گیم بھی نہیں کھیلی، میں نے پراپر نیٹفلکس بھی نہیں دیکھا، میں نے پراپر اور گھومنا پھرنا بھی نہیں کیا. مجھے کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے باہر جانے کی یا لائک گھر سے باہر جانے کی، کسی اور شہر میں جانے کی، تو میں انزائٹی میں کرتا ہوں یار جاؤں نہ جاؤں، یہ کرنا پڑے گا وہ سوچنا پڑے گا، نہیں جا رہا ہوتا. تو بٹ اگین میں کوشش کروں کہ ایٹ لیسٹ وہ کام کر لوں جو زندگی میں مجھے یاد رہیں کہ اچھا یار چلو یہ ایکسپلور کیا تھا، یہ کیا تھا جا کے، یہ وہ کیا تھا جا کے، یہ خواری کی تھی، مزہ آیا تھا یہاں پہ. تو ابھی میں کنسیڈر کروں ان شاء اللہ. بیسٹ ہے یار دیکھیں خواری تو زندگی میں ویسی بھی ہے نا، مطلب کام کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، مطلب خواری تو ہر چیز میں ہے. تو لیکن جب آپ زندگی سے مزہ لینے کے لیے محنت کریں نا، اوف. آپ بائک چلاتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کچھ. یار بائک میری آج کل خراب ہوئی بھی ہے. آئی گاٹ اے بائک اینڈ آئی واز جسٹ لائک کریم کے مسئلوں سے نا، تو وہ اور مطلب کول بھی بہت لگتا تھا نا کہ یار بائک پہ جاؤں اور یہ مزہ آئے گا. وہ جب چلانا شروع کی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بائک والوں کے کیا اسٹرگلز ہوتے ہیں. سردی میں سردی بہت ہوتی ہے، گرمی میں گرمی بہت ہوتی ہے، پھر بارش ہو جائے تو اوف اللہ، مطلب ایک بندہ کھڑا بندہ تو مطلب ناچ لے گھوم لے پھر لے اس میں، لیکن بائک میں آپ جا رہے ہو ایک ایک بوند ایسے تماچا مارتی ہے نا، لگ پتہ جاتا ہے. تو اس طرح میں نے شروع کی تھی یار، اور بس الحمد للہ یار اچھا ایکسپیرینس رہا. مطلب کافی بیچ میں اس وقت تو میرے بال بھی بالکل چھوٹے تھے، میں نے انٹینشنلی، وہ کووڈ بھی تھا نا، تو مطلب باہر جانا بھی اتنا کوئی وہ نہیں تھا نا، آفس میں اپروپریٹ دکھنے والا وہ، تو میں بالکل بال بھی سارے کاٹ دیے تھے، وہ سارا کچھ نا، تو ایزی ہو گئی تھی کہ بس اس کا بھی نہ خیال رکھنا پڑے، کچھ نہ کرنا پڑے. تو مطلب اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے ہائٹ وائٹ بھی میری ایسی ہے، تو یوزلی نا پیپل وڈ کمپلیٹلی اگنور کہ لائک مطلب کوئی لڑکا جا رہا ہے نا رستے سے. تو یہ سچویشن تھی. تو مجھے تھوڑا سا وہ ٹیسٹ بھی ملا ہے کہ مطلب
دی انویزیبلٹی آف مین ان پبلک اسپیسز. مطلب ایک ٹائم تھا, ایک انیشیٹو تھا گرلز ایٹ ڈھاباز, تو فیمنسٹ کلیکٹیو ہے ایک, اور اس چیز پہ کام کرتے تھے کہ مطلب لوگوں کو عادت ہو جائے کہ خواتین بھی پبلک اسپیسز میں آ سکتی ہیں. اگر آپ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پئیں تو کسی کو یہ نہ لگے کہ بھئی یہ کون سی خلائی مخلوق آ گئی ہے. لوگوں کو عادت ہو جانی چاہیے ان چیزوں کی, کیونکہ جتنے سٹیزنز مرد ہیں اس ملک کے اتنی ہی عورتیں ہیں, اتنے ہی اور جینڈرز بھی ہیں, رائٹ. تو مطلب اس سینس میں ہماری اونرشپ ہونی چاہیے پبلک اسپیسز پہ. تو وہ تو مطلب ادھر تو وہ والا سارا وہ اوبویسلی مطلب وہ بھی تھا. ویلیوز بھی میرے یہی ہیں کہ مطلب ایکوالٹی اور وہ والا سارا ایکول پارٹیسپیشن ان پبلک اسپیسز اینڈ پبلک افیئرز اور وہ ساری چیزیں. وہ یہ بریف مومنٹ ان مائی لائف تھا نا کہ جب کبھی کبھار لوگ مجھے مسٹیک کر لیتے تھے فار اے بوائے. اور خیام میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ اتنی ایک لبریٹنگ ایکسپیرینس تھی نا, اتنی لبریٹنگ ایکسپیرینس تھی, بیکاز نو ون گیو اے شٹ اباؤٹ یو. کہ لائک میں سڑک پہ ہوں, میں کہیں جا رہی ہوں, کہیں سے آ رہی ہوں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اچھا جب تک میں بات نہ کرنا شروع کروں نا کسی سے, وہ ریئیکشن خیر وہ ایک الگ کہانی ہے, بٹ لائک تب تک مطلب یوزولی نہیں پتہ چلتا ہوتا تھا, بیکاز نو ون پیز اٹینشن اف یو ار اے مین. I've seen and people pay too much attention if they see that you're a woman. Like مطلب it's and in both cases. اچھا مجھے اتنی ٹکریں پڑی ہیں نا اس فیز آف مائی لائف میں, لائک لٹرل ٹکریں, لائک رستے پہ جاتے ہوئے نا کوئی رستہ نہ دے, کوئی وہ جان بوجھ کے نا ایسے ٹکر مار کے, لیکن وہ ٹکر بھی اتنی لبریٹنگ, بیکاز مجھے مطلب آپ کو ایک سینس آ جاتی ہے نا کہ اس ٹکر کے پیچھے نیت کیا تھی. ٹھیک ہے, اب میں اگر شلوار قمیض پہن کے میک اپ شیک اپ کر کے باہر گئی ہوں, مجھے کوئی ٹکر مارے, اس ٹکر کی نیت مجھے سمجھ آئے گی اسی وقت, اس ٹکر کو آنے سے پہلے ہی مجھے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس ٹائم میں جو ٹکریں میں نے کھائی ہیں نا, قسم خدا کی مطلب مجھے اتنا سا بھی اگر برا لگا, بیکاز بٹ آئی ڈونٹ نو. خیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مطلب اس نظریے سے بھی میں نے شاید بہت بریفلی ہی دیکھا ہے, بٹ تھوڑا بہت دیکھ لیا ہے. اور پتہ ہے لائک اٹس سو کنسرننگ فار می کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, کہ یا تو اگر آپ لائک مرد ہو تو آپ فل انویزیبل ہو, اور آپ عورت تو لائک ساری اسپاٹ لائٹ ہی آپ کے اوپر ہے, اور کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. کہ لائک کچھ چیزیں اوبیسلی مردوں کو بھی تنگ کرتی ہیں, اور کچھ چیزیں اوبیسلی عورتوں کو, جس طرح بہت زیادہ اٹینشن ہونا بہت لائک بہت عجیب. پہلی بات تو یہ تو لائک ہر انسان کو برا لگتا ہے, انلیس اینڈ آپ سیلیبریٹی ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ کو لوگ دیکھیں, اس کی روزی روٹی جڑی ہو نا کہ یار کسی نے نہیں دیکھا تو لائک یہ بیڈ چیز ہے میرا. لیکن اگر آپ وہ نہیں ہو اور آپ انسان ہو تو آپ کو ریلیٹیولی برا لگے گا جب آپ کو زیادہ کوئی اٹینشن دے رہی ہے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ کس انٹینشن سے آپ کو وہ اٹینشن مل رہی ہے. اور بٹ ہاں آئی گیس جب بڑی آپ مجھے بتائیں خیام, مطلب ایز اے مین ان دس ورلڈ واٹ از یور ایکسپیرئنس؟ میں نے تھوڑا نا ٹیبل ٹرن کر دیا ابھی آپ پہ. آپ مجھے بتائیں, مجھے جنونلی آپ لائک مطلب بتائیں ایز, بیکاز می بینگ اے وومن میں صرف اپنی اسٹرگل سمجھ سکتی ہوں, رائٹ. میرے لیے دنیا کس طریقے سے اچھی ہے اور کس طریقے سے میرے خلاف چلتی ہے وہ مجھے سمجھ آئے گی, کیونکہ وہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں, رائٹ. بٹ اگین جیسے شروع میں آپ نے بات کی تھی نا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی مشکل ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ کی زندگی بہت فٹ ہے, رائٹ, یا اس طرح سے. تو مطلب ہر کسی کے مشکلات کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, مطلب وہ فلیور ڈفرینٹ ہوتا ہے, رائٹ, اسٹرگل کا. تو مطلب ہاؤ ڈو یو سی اٹ, لائک جسٹ فرام دا پرسپیکٹیو آف میسکولینٹی اور بینگ اے مین اور لائک اے میل باڈی ان دس ورلڈ. خیر یہ تو بہت زیادہ وہ کانورسیشن ہے جس پہ میں کینسل بھی ہو سکتا ہوں, اور میں بچا لوں گی آپ کو, جتنا میں کر سکتی ہوں میں بچا لوں گی. جو سوسائٹی ہے نا, جو میرا پرسپیکٹیو ہے, تو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا بالکل بھی, بٹ جنرلی میں پولیٹیکل کریکٹ والا دیتا ہوں, جو جس کے اندر تھوڑا ایلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے نا یہ چیز بھی بڑی عجیب لگتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو, آئی گیس مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو وہ کر سکوں گا لفظوں میں عملی جامہ پہنا سکوں گا اس کو. اگین آئی تھنک میں اتنا زیادہ اس چیز کے اندر لگا رہتا ہوں نا, دونوں پرسپیکٹیو والی چیز کے اندر, کہ میرے لیے پھر وہ جو میری والی جو پوائنٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو کتنے لبریٹنگ فیلنگ تھی آپ کے لیے, تو مجھے فیل ہوتی ہے کہ یار میرے پاس کتنی زیادہ لائک سب کانشیس پریولیجز ہیں کہ یار میں باہر جا سکتا ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں. مجھے بھی ڈر ہوتا ہے اگر رات کو میں باہر جا رہا ہوں, مجھے بھی ڈر ہوتا ہے یہ,
اور میرا یہ پرسپیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر اگین یہ بڑی کنورسیشن ہے یہ, اور اگین کوئی یہ پارٹ نکال کر اگر نہ لگائے کہ لوگ عورتوں کو جب منع کرتے ہیں باہر جانے سے, تو اس کے اندر فار ایگزامپل اگر ابھی میں اب کسی اپنی وائف کو لے لیں کہ ایگزامپل دے رہے ہیں, اس کو میں باہر سے جانے سے منع کرتا ہوں. پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے لوگ منع کرتے ہیں کہ تم نہ جاؤ فار دا سیک آف اتھارٹی ڈالنے کے لیے. میرے لیے کنسرن ہوگا کہ یار حالات ہی اچھے نہیں ہیں, تو میرے لیے ایک سیفٹی کنسرن ہے, ناٹ این اتھارٹی کہ یار میری اتھارٹی کو وہ ڈس ریگارڈ یا جو بھی کریے کہ یار میری بات نہیں مان رہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار حالات بہت خراب ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار ایسا کچھ نہ ہو جس سے ایک غلطی سے کوئی پچھتائے, میں پچھتاؤں اگر ہم لوگ کانورسیشن ہو جائے وہ. تو بہت سے پرسپیکٹیو ہیں میرے لیے بھی وہ جو چیز کنسرننگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگین جو میں نے انسٹاگرام اسٹوریز لگائی تھی وہ لبرل ایلیمنٹ اور کنزرویٹو ایلیمنٹ والی بھی وہ یہی تھا کہ جب میں ان چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہوں نا, فار ایگزامپل میں جو مفتی مینک ہیں اور علی دعویٰ لائک اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سنتا ہوں میں, اور ان کے علاوہ میں اپنے ارد گرد جو لائک میرے پروگریسو دوست ہیں اور جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سنتا ہوں میں, تو پھر مجھے نا کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار کیا یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ میں نے بھی تو جو چیزیں سنی ہیں نا وہ زیادہ تر کنفیوزنگ تھی میرے لیے, بہت زیادہ کنفیوزنگ تھی, اور جو مجھے سنا رہے تھے نا وہ خود بھی بڑے کنفیوز تھے, کیونکہ بس وہ جو مجھے اپنے بلیفس کو بڑا پیشنیٹ ہو کے سنا رہے لیکن دوسرے طرف کی سائڈ کے بارے میں سے کچھ بھی نہیں پتا, تو ٹیکنیکلی وہ کنفیوز انسان ہے کیونکہ اس نے وہی سنا ہے جو اس کو سنا تھا. ٹھیک ہے, جو اس کو چاہیے تھا اس نے انہیں ایلیمنٹس کو نکال کے استعمال کر لیا. اور یہ بھی اس سائڈ کے لیے بھی یہی ہے کہ اس سائڈ والے بھی بے شک ریلیجن ہو, بے شک پالیٹکس ہو, جس چیز کو بھی استعمال کریں صرف اور صرف سرٹن چیزیں جو ان کو چاہیے ان کو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل آئی ایم اے سارٹ آف ریلیجیس پرسن, بہت زیادہ پریکٹس نہیں کرتا بٹ آئی ایم اے ریلیجیس پرسن, میرے بلیفس ہیں اور میں بڑا اسٹرانگلی اس چیز کے اوپر کرتا ہوں. میں تو میں پریفر کرتا ہوں کہ پہلے نا میں فیلنگس پر بھی میں آتا ہوں, بٹ پہلے میں وہ سب چیزیں کر لوں جس میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرے ریلیجن میں میرے لیے کیا وہ ہیں, کیا میرے حقوق نہیں سوری میری کیا فرائض کہ میں پہلے اپنے فرض ادا کروں. اپنے فرض ادا کرنے کے بعد پھر میں ایک وربل وہ کر سکتا ہوں, وربل ایڈوائس کسی کو کر سکتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے یار میں بھی یہ چیزیں کرتا ہوں تو تم بھی کر لو. بٹ جنرلی کہ جو چیز میں خود نہیں کر رہا اس کے لیے میں لوگوں کو وہ کر رہا ہوں, وہ پریچ کر رہا ہوں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو. تو میرے لیے نا ساری کانورسیشن ختم ہو کر آ کر میرے اوپر آ جاتی ہے. لیکن اگر مجھے پرسپیکٹیو چاہیے, فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو بلیفس ہیں اس کے اندر مجھے شاید اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جو میرے سامنے آتی ہے تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل جو علی سیٹھی والی جو چیز ہے آج کل بڑی مشہور ہے, جو مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ اگر یہ اس کی اگر بلیفس ہیں یا یہ ہے وہ, تو مجھے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتا ہے. اوبیسلی مسلمان ہوں تو میں نے کہا یار یہ کیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا ایسے لوگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. میں رونا نہیں بیٹھ سکتا کہ یار وہ ایسے کیوں ہیں اور یہ اور موک کروں یہ کروں وہ. دنیا میں ایسے ہیں لوگ آئیں گے, آپ کیا کریں. میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کتنا اس چیز کو فالو کروں جس میں اس کو موک کر رہا ہوں, جن گراؤنڈس کے اوپر میں اس کو بول رہا ہوں کہ یار تم یہ کیوں کر رہے ہو, مجھے یہ ہمارے پاس حکم ہے. تو جب تک میں فالو نہیں کرتا ان سب چیزوں کو, اپنے پورے فرائض انجام نہیں دیتا, تو پھر میرے لیے ہوتا ہے کہ یار اچھا مجھے اس چیز کو ہی ایکسپلور کرنا ہے. تو ایموشنس پھر میرے نا تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اچھا شاید میں نے اس چیز کو اتنا ایکسپلور ہی نہیں کیا, اپنے ریلیجن کو, اپنے ایک کلچر اسپیکٹ کو بھی, اور پھر تو بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے میرے لیے, کیونکہ ایموشن تو ہے میرا, لیکن ایموشن کو بیک کرنے کے لیے پھر کچھ نہیں ہوتا. جنرلی وہ ایسا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار شاید میں بیک نہیں کر سک رہا, تو شاید اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے اور مجھے غلط لگ رہا ہے. خیر یہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں سن بھی رہی ہوں, بولیں آپ. تو خیر بڑی کنفیوزنگ چیزیں میں نے ساری آپ کو بول دی ہے میں نے, بٹ جنرلی یہ ہے جو میری اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں جو میں نے پھینک دی. زبردست ہے یار. کیا سمجھ آئیے اس کی؟ یار مجھے یہ سمجھ آئیے کہ انفارمیشن اوور لوڈ جو ہے نا وہ انسان کو اپنے ویلیوز کے ساتھ ان ٹچ ہونے سے روکے گا. مطلب اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, وہی والی بات ہے آخر میں نا کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کچھ کیا وہ میری نظر میں غلط ہے تو میں اپنے لیے وہ کام نہ چنوں, رائٹ. بٹ اینڈ لائک یو سیڈ کہ مطلب کسی اور کو برا بھلا کہنے میں, یا مطلب کیونکہ برا بھلا سے شروع ہوتا ہے اور پھر بات آتی ہے اس پہ کہ مار دو اس کو, ٹھیک ہے,
آخر میں ختم ادھر ہی ہوتی ہے نا, ایونچولی وہ ٹریجیکٹری ادھر ہی پہنچتی ہے. تو مطلب اف ایوری ون کوڈ جسٹ ٹیک اے مومنٹ اینڈ جسٹ ریئلائز دیٹ یو نو like you said کہ like I might not agree with you know like ABC or the other, but that doesn't mean that I should dedicate my life to you know تو ہاں اس کے اندر ہی پریشان ہونے کا. اور پتہ ہے لائک مجھے بیہیویئر سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو اپنے بلیفس میں سرٹن بیہیویئر استعمال کر رہے ہوں, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہو اور آپ وہ ڈنڈا پکڑ کے مجھے بتا رہے ہو, تو یا پھر کسی بھی ایسی فارم میں جو کہ اپریسو ہے اور جو کہ سخت ہے, میں کبھی بھی نہیں سمجھوں گا اس چیز کو. اور وہ جو ایک یوٹیوبر علی دعویٰ, وہ اس طرح ابھی بھی مسلمان نے 10 سال آگے سے پہلے, تو وہ ایسے جگہوں پر جاتے ہیں لنڈن میں, اور ان جگہوں کے اوپر وہ پبلک پلیسز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ آ کر ریلیجن کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ گورے چٹے سے ہیں وہ والے, لیکن اورنج بیئرڈ, نہیں بلیک, اچھا بوائے ہیں وہ اس ایکسنٹ میں, برٹش ایکسنٹ میں. ٹھیک ہے. تو اس میں نا وہ جس طرح بول رہے ہوتے ہیں نا, مجھے وہ بولنا پسند نہیں ہے ان کا بالکل بھی. اچھا, کیونکہ وہ اگلا بندہ جب ان سے سوال کرتا ہے نا, وہ اس کو بار بار اس کو کاٹ رہے ہیں. ان کی بات یہی پتہ ہے مجھے آپ کس کی بات, وہ بہت ویلڈ بات کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بات بار اس کو کاٹ رہے ہیں. تو میرا دل ہی نہیں, اب میں بے شک آپ سے نہیں کر رہا, ایگری نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں جس طرح آپ اس کو اپنے کنسرنس پیش کر رہے ہو, میں تو اگر نان مسلم ہوتا نا, میں کبھی ایکسیپٹ نہ کرتا آپ جو کہہ رہے ہو, کیونکہ آپ جس طریقے سے بول رہے ہو بہت غلط ہے کمپیئر ٹو مفتی مینگ کا طریقہ. کہ جب وہ بیٹھ کے بولتے ہیں, مجھے لگتا ہے میں نے لٹرلی اتنے دوست ہیں جو انگریز ہیں, وہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی چیزیں, جو وہ نہیں کوٹس لکھے ہوتے ہیں انہوں نے, ہیومن ایلیمنٹ والے جو کوٹس ہیں ان لوگوں نے شیئر کیے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے پیارے طریقے سے بولا, اگلا بندہ چاہتا ہے کہ میں سنوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ وہ اپنا میسج پراپرلی پورٹرے نہیں کر سک رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. تو ہاں, میں وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ویلیوز کے اندر ہارش لینگویج یوز کریں گے تو وہ تو سڈنلی ایک, جب تو بولتا ہے نا اچانک سے ایسا لگتا ہے کہ یار اب اس کی کوئی بات نہیں سننی, ٹھیک ہے, اس کی کسی بات کو ایگری نہیں کرنا. وہ والی فیلنگ ہے کہ جب کوئی ہارش ہو کر آتا ہے تو اگلا بندہ کبھی بھی نہیں سنے گا اس کے بارے میں. اور یہ سب کی طرف سے میں بول رہا ہوں کہ اگر یہ وہ ایک سائڈ اس طرح کریے تو دوسری سائڈ کنزرویٹیوز کر رہے ہیں, تو پروگریسوز بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں بڑا کنفیوز تھا, جو میں نے اسٹوریز لگائی تھی وہ اسی چیز کے اوپر تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اب میرا یہی گول ہے کہ میں نا ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کر پہلے اپنے ریلیجن کو ایکسپلور کروں گا کہ یہاں پر جو میں نے سیکھا ہے, اور میں نے فار ایگزامپل انڈیا میں جا کر کیا سیکھا ہے, اور میں نے ٹرکی میں جا کے کیا سیکھا ہے, اور میں نے ملیشیا میں جا کے کیا سیکھا ہے. تو میں یہ میرا اب ایک گول کہ میں نا دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے ریلیجن کو ایکسپلور کروں کہ وہاں پر پریکٹس کرتے ہیں جو کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں ویسے پریکٹس. سو یا زبردست ہے یار, زبردست ہے. آئی تھنک آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ مطلب, اینڈ ایون لائک ان یور اسٹوریز جو آپ نے پوسٹ کی تھیں اس میں بھی پتہ ہے, مطلب میں نارملی نا ایک زمانہ ہوتا تھا کوئی کچھ بھی بات کرے نا, میں نے اس کو سمجھانے کا اور جواب دینے کا بیڑا اپنے اوپر اٹھایا ہوتا ہے کہ نہیں یار, وہ وہی والی چیز نا کہ میں یہ دنیا کو میں کیسے ٹھیک کروں. پھر آخر میں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی وہ جو آپ آج سوچ رہے ہیں شاید آپ کل خود ہی اس چیز پہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار شاید میرے یہ تاثرات صحیح نہیں تھے, اینڈ یو چینج یور مائنڈ اباؤٹ اٹ, رائٹ. تو ہر انسان کو اتنی اسپیس دینی چاہیے کم از کم کہ اگر آپ کے مطابق وہ کچھ غلط بھی بول رہے ہیں نا, تو یار ان کو لائک لیٹ دیم بی آن دیئر جرنی, انلیس اینڈ انٹل مطلب وہ ایکٹیولی کسی اور کا برا کر رہے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے الفاظ کے تھرو بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. Unless and until that is something that's happening, if someone is expressing an opinion that does not align with what you believe, بھائی صحیح ہے نا, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو سارا یہ لبرلز اور کنزرویٹیوز کا اور یہ وہ سارا معاملہ ہے, تو مطلب اسینشلی اسپیکنگ اگر میرے کتنے بھی ویلیوز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو شاید آپ کو آن دا فیس آف اٹ لگے کہ آئی ایم اے liberal individual, but I do, at one point I used to agree with that title also, with that label, and I don't anymore, not because my values are not like that ya phir us tarah se, it's just that like at one point I just got so sick and tired of constantly censoring myself over the minutest things, because مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یار نہیں, اگر اس سرکل میں یا اگر اس میں میں نے ایکسیپٹ ہونا ہے
تو ان کو پتہ نہ چل جائے یار کہ ابھی میں نے سب کچھ نہیں سیکھا, رائٹ, کہ لائک آئی ایم اسٹل لرننگ, آئی مائٹ ناٹ ہیو ایوری تھنگ فگرڈ آؤٹ, رائٹ. اینڈ آئی تھنک آن لائن کلچر کا یہ ایک بہت بڑا لائک اٹس اے ہیوج a terrifying factor of it, right? کہ آپ کچھ بھی بولتے ہو تو آپ کو وہ کرٹیسزم اور کینسل کلچر کا وہ اتنا بھاری ہے نا, وہ بوجھ جو ہے کہ آپ کچھ بولنا ہی بند کر دو گے. True. And honestly, like, I don't know, it's happened very gradually over the years, but I used to be very vocal and very opinionated online. لائک مطلب میرے خاندان کے آگے پیچھے سب کے ساتھ میری نا سامنے بالکل صحیح, لیکن آن لائن میری یہ لڑائیاں نا کہ نہیں آپ نے کیسے بول دیا کہ ملالہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. حالانکہ آنیسٹلی when I first like started interacting with this piece of information, تو I was also like, میرے ارد گرد سب یہی کہہ رہے تھے کہ ملالہ تو US کی ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, CIA کی ایجنٹ ہے, اس لیے اس کو UK لے کے گئے. بھائی CIA امریکہ میں ہوتا ہے, UK کا اور سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اینی وے, بخیر جب آپ ایک چیز کو پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو شاید آپ کے نظریے بدل جائے. لیکن یہ جو آن لائن کلچرز ہے نا, جو آن لائن اسپیشلی لائک دس ایکو چیمبرس کا جو کلچر ہے, اس نے بالکل ہی مطلب دا جوائے آف بینگ کریکٹڈ ریسپیکٹفلی نا وہ چھین لیا ہے. مطلب وہ فاسٹر ہی نہیں کیا کسی نے. And I bet you even the people who come out guns blazing saying ke like, oh, how dare you say, like you idealize this person, or like, like you agree with that person, or like یہ تو غلط انسان ہے, وہ ہے. شاید مطلب اگر وہ ایک کائنڈ اور کمپیشنیٹ طریقے سے وہ بات کریں, شاید دوسرا بندہ سن بھی لے, رائٹ. بٹ جب آپ شروع ہی اس assumption کے ساتھ ہوئے کہ یار بھائی تجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں, آؤ میں تمہیں سمجھاؤں, right? Like you don't know, maybe that person is right اور آپ کو ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی. You don't know who is where in the journey of like understanding the human condition. اور میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ بہت سے لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے نا چیزوں کے بارے میں, they always come out as کہ اچھا مجھے نہیں پتا, تم بتاؤ اس کے بارے میں کیا پوائنٹ ہے, تاکہ اس کا پوائنٹ سنیں کہ وہ کہاں سے آیا, تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے نا کہ اب یہ میرے لیے اب فلاں بات کرنا اس انٹریکشن میں سیف ہے, اور یہ والی بات کرنا انسیف ہے. سو آئی مین لائک اٹس ٹیریبل. اینڈ ہاؤ ول وی کلٹیویٹ ٹروتھ ان سچ اے کلچر جہاں پہ آپ غلط ہونا ہی مطلب غلط ہونا بھی لائک آپ کو اپنا اوپینین دینا بھی غلط ہے, جب کہ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ یار فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن بہت ضروری ہے. لیکن اگر میں اب اوپینین دے رہا ہوں تو آپ کو برا ہے, میں کسی بندے کا, آپ کو کانیے ویسٹ کے بارے میں پتہ ہے وہ اس نے جو کیا تھا, تو وہ ٹیلر سوئفٹ والا وہ سارا قصہ ہے, کیا یار اس نے بھی کیا بھی بہت کچھ ہے نا, بہت اچھی ہے. اس نے وہ جو ڈیوز کے بارے میں بولا تھا کہ اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا وہ ابھی کچھ ریسنٹلی بات ہے, اس نے ایک دن رات کو ٹویٹ کی کہ آئی ایم ڈرنک بٹ وین آئی ویک اپ ان دا مارننگ آئی ول گو آن جیوز. ٹھیک ہے, تو اور اس طرح اس نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ایم ڈرنک اینڈ آئی پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وٹ آئی ایم سیئنگ, بٹ اس طرح کچھ لکھا اور آگے لکھا ہوا, تو کینسل ہو گیا دستی. اوبیسلی کینسل ہوا. کینسل ہونے کے بعد اس نے سب ڈیلز اس سے ہو گئی. وہ بلینئر تھا تو وہ ملینئر ہوگا کیونکہ ساری اس سے ڈیلز نکل گئی, لوگ برانڈز نے پل آؤٹ کر لیا اور وہ سب کچھ کر لیا. تو اگلے دن میں اٹھوں تو میں نے کانیے ویسٹ کا فین ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے ایک اسٹوری لگائی ہوئی تھی جس کے اندر اس کا گانا تھا, تو لوگوں نے میسج کرنا شروع کر دیا, استغفر اللہ, دیکھا اس نے کیا بات کی اور آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا کہ اس نے صحیح بات کی ہے. اس کو گانے لگانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس نے صحیح بات کی. اگر اب فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو ریٹارڈڈ ہے اور وہ تو مینٹلی سک ہے, یہ ہے وہ ہے, ہوگا, آئی ڈونٹ نو. میں نے اس کو فالو کیا ہے اس کی میوزک کے لیے. اس کا میوزک مجھے علی سیٹھی ہے فار ایگزامپل, اس کی میوزک کے لیے فالو کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا جا کر کہ اگر وہ یہ بلیو کرتا ہے تو اس کا میوزک ہی فارغ ہے یا برا ہے اس کا میوزک. مجھے اس کا میوزک اچھا لگتا ہے, میں میوزک کے لیے فالو کرتا رہوں گا اس کو. کانیے ویسٹ کے لیے بھی یہی تھا, میں نے کہا اس کا میوزک مجھے اچھا لگتا ہے, اس کی لائف جرنی مجھے پسند ہے. جب تک اس نے وہ کیا ہے, اس کی فلم بنی ہے نا 3 پارٹس کی ڈاکیومنٹری اس کی, اچھا, کانیز ٹرائیولوجی 3 ایپیسوڈز ہیں اس کی, اور وہ اس نے نہیں بیان کی ہوئی,
وہ ایک اس سے ایک لڑکا تھا اسٹارٹنگ سے لائک بہت اسٹارٹنگ سے, جب وہ ایک اسٹرگلنگ نہیں جو کہ کوشش کر رہا تھا, ایک پروڈیوسر تھا, ریپر بھی نہیں تھا پراپرلی, ابھی صرف بیٹس بناتا تھا وہ. تو اس ٹائم اس بندے نے دیکھا کیا یہ بڑا پیشنیٹ بندہ ہے, اس کا نام کوڈی تھا. کوڈی نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا اور ساری زندگی اس کو ریکارڈ کرتا رہا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ موو کر گیا گھر چھوڑ کے, اس کو ریکارڈ کرا سب چیزوں میں, پھر وہ ریپر بنا اور اتنا مشہور ریپر بنا اور یہ ہو گیا. تو اس کی جرنی بڑی انسپائرنگ تھی میرے لیے کہ یار وہ اس کا پہلا جو گانا ہے نا وہ بہت پیشنیٹ تھا اپنا لائک گانا ریکارڈ کرنے کے لیے, لیکن جن کے لیے وہ کام کر رہا تھا راکفیلا جو بینڈ تھا ان کے لیے وہ کام کر رہا تھا. اچھا, وہ اتنے بڑے بڑے اسٹارس تھے, یہ ان کو آئیڈیا دیتا تھا, تو ہر بندہ آئیڈیا دیتا بڑے اسٹارس کو, تو ان کو لگتا تھا یار یہ ویسے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس نے بولا کہ اب میں اپنا گانا نکالوں گا. وہ ریکارڈ کرنے کے لیے کام کر رہا تھا اس کے اوپر. کل ریکارڈنگ تھی یا 2 دن میں ریکارڈنگ تھی, وہ رات کو صبح جا رہا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا جبڑا ٹوٹ گیا. جس نے گانا ریکارڈ کرنا ہے, جس کی لٹرلی ڈریم ہے ابھی کہ اس کو ریپر بننا ہے, سنگر بننا ہے, جا رہا ہے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا جبڑا ٹوٹ گیا. اور پھر وہ کچھ عرصے ادھر رہا, اس ہاسپٹل میں رہا جس ہاسپٹل کے اندر جب جہاں پر تھا. لیکن اس نے بولا یار گانا تو میں نے بنانا ہے. تو وہ جو ٹوٹے ہوئے جبڑے کے ساتھ ایک وائرس لگی ہوئی تھی, اس گانے کا پہلا گانے کا نام ہے تھرو دا وائر. تو اس نے وہ گانا پورا گانا گایا ہے جب اس جبڑا ٹوٹا ہوا. تو لائک اور اس نے لٹرلی گانے میں بولا ہوا ہے کہ ہسٹری ان دا میکنگ, اور لائک آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس, اور میں بہت آگے جاؤں گا, اس نے سب کچھ بولا ہوا ہے. تو ٹیکنیکلی میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگین بہت لمبی کہانی ویسے کی تعریفیں شروع ہو گئی کہ اس کی جرنی وہ پوری ڈاکیومنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو, مجھے انسپائر کر رہی ہے وہ چیز. اب میں اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا کیونکہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا جس سے میں ایگری نہیں کرتا, جس میں ایگری بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو لوگ کہیں گے نہیں تم ایگری کرو, تم جو ہے یا اس کو چھوڑ دو, یا یہ افغانستان میں امریکہ چل رہا ہے نا ود اس یا اگینسٹ اس, کہ میں ایسے تو نہیں کر سکتا, مجھے یہ چیزیں پسند ہیں, چلو میں ان کو فالو کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے. فیشن کلوتھنگ اس نے برانڈ بنایا, دنیا ہیزیز پہنتی ہے, ٹھیک ہے, دنیا فین ہے اس کی. اگر میں اس کو جینیس کہوں گا تو لوگ کہیں گے تم کیوں اس کو جینیس بول رہے ہو. یار یہ بات غلط ہے نا. دیکھیں مطلب یہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قیام پھر اسی بات پہ ہم گھوم پھر کے آگے ہیں کہ آپ کے اندر آپ نے اپنے اندر اتنا جگرہ ہی نہیں پیدا کیا کہ آپ ایک انسان کی اچھائی کو اچھا سمجھ سکیں اور اس کی برائی کو برا سمجھ سکیں, رائٹ. مطلب کون سا انسان اتنا ہی پرفیکٹ ہے کہ اس کی ہر بات اور ہر کردار اور اس کا ہر مطلب انداز جو ہے وہ بالکل مزیدار اور بالکل صحیح اور پولیٹیکلی کریکٹ ہے. تو ایوری پرسن از گوئنگ ٹو ہیو آئی مین لائک اینڈ آف کورس مطلب اگر یہ والا پارٹ جاتا ہے آپ کے اس میں کٹ میں اور یہ وہ ہوتا ہے تو مطلب لوگوں کے جاننے کے لیے بتا دوں کہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یو نو لائک جوس شوڈ بی ٹارگیٹیڈ اننیسسریلی, اور وہ مطلب یو نو جیسے کہ اینی کمیونٹی شوڈ ناٹ بی رائٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم you can disagree with the fact that someone has said something absolutely inhumane and unnecessarily hateful about a community and generalized it like that. ٹھیک ہے, یہ بات and the fact that that person makes good music can be simultaneously true. And just because you like or appreciate their art doesn't mean that you are liking or appreciating the bad stuff that they've said or like you know. تو مطلب انسان کے اندر خود ہی اتنا وہ ہونا چاہیے کہ صحیح غلط کی پرکھ ہو, رائٹ, اور بس آپ رکھیں نا اس کو. اور مجھے لگتا ہے تبھی تو ایک سیف کمیونٹی بنتی ہے جب آپ غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں. اگر آپ اپنے بلیفس کو صحیح کہیں گے اور دوسرے کی جو بھی وہ فیل کرے اس کو غلط کہیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا. یار خیام ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہیں ابھی, ناٹ ٹو کنفلیٹ افریقہ ایز اے کنٹری, بٹ in one African country there is a tribe جہاں پہ جب کوئی وہ کرتا ہے نا, when someone commits a crime or when someone does something that goes against you know like cultural اس کے خلاف جاتا ہے اس طرح سے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ the whole tribe they will take that person to a very central location, سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سوچو, وہ اس کو یاد کراتے ہیں ہر وہ اچھی چیز جو اس نے زندگی میں کی ہے. Oh. And this is something which I understand to be the basis of transformative justice. ہمارے یہاں شاید یہ کانسیپٹ بہت کم سننے میں ملے. ٹرانسفارمیٹیو جسٹس کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسا عدل ہوتا ہے جو نہ ہی صرف آپ کی غلطی کو سدھارنے میں آپ کی مدد کریں, نہ کہ آپ کو سوسائٹی سے باہر نکال کے آپ کو ایک پیونیٹیو جسٹس کا فارم جو ہم دیکھتے ہیں جو سزا ہوتی ہے,
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے لیکن آپ یاد کرو آپ ایک غلط انسان نہیں ہو, تو یہ دہرانا مت پلیز, یو آر سو مچ بیٹر دین دس. تو یا بٹ اور اگر وہ پھر دہرائے تو آپ پھر مطلب فگر آؤٹ کر لیں نا, فگر آؤٹ کر لیں کہ لائک کس طریقے سے ہو سکتا ہے. بٹ ان دا کرنٹ سوسائٹی, ان دا وے دیٹ آر سسٹمز آر بلٹ کرنٹلی, مطلب شاید بہت مشکل ہو ایک ٹرانسفارمیٹیو جسٹس کا اپروچ ڈیمانڈ کرنا یا ایکسپیکٹ کرنا. ہمیں تو بیسک نہیں ملتی جسٹس, تو ٹرانسفارمیٹیو تو پھر مشکل ہی بات ہے, مطلب مشکل ہی ہے. صحیح بات. لیکن میرا ایک دوست ہے, اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف, اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل. میرا ایک دوست ہے, وہ گڈے لے کے جاتا, پکڑا گیا تھا, تو وہ اس کو اندر کر دیا. تو لیکن ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہہ دی کہ کرائم ہے یہ, تو صحیح ہے, کرائم صحیح پکڑ لیا آپ نے, صحیح کیا آپ نے. اچھا, گاڑی میں بیٹھ کے, پولیس گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پر گیا ہے, تو وہاں پر وہ ہینڈ کفس لگے ہوئے اس کو, اور وہاں سے آئی تھنک پولیس اسٹیشن کے اندر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے دو, تو تم بے شک جا کر نا کسی دوست کو بلا لو, ضمانت دے دو, اور بے شک نا گھر چلے جاؤ, ٹھیک ہے, صبح جلدی آ جانا تاکہ تمہاری پریزنٹ لگ دے کہ تم یہیں پر تھی ساری رات. تو اس نے بولا ٹھیک ہے, کیا, واپس آ گیا. صبح اٹھا, ادھر گئے, کیا کہتے ہیں, عدالت گئی. عدالت میں پولیس جج نے بولا کہ کیا کیا ہے, انہوں نے بولا کہ یہ کیا ہے. اس نے جو بھی پنش دینی تھی, وہ پیسے دینے تھے, جو بھی فائن تھا, جو بھی تھا وہ کیا, اور اس کو ان کو بولا چلے جاؤ. تو ہر پوائنٹ کے اوپر نا جو وہ جو ڈاکیومنٹ لکھ رہا ہوتا ہے, اور جس کو آپ محرر یا جو جس کو سبمٹ کراتے ڈاکیومنٹس, ہر پوائنٹ کے اوپر نا وہ پیسے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ پیسے, یہ سرکاری پروسیس ہے, جس کے اندر وہ سرکاری پروسیس کو کرنے کے, جس کی وہ نوکری کے پیسے لے رہے ہیں, وہ انڈیویجول سے پیسے مانگ رہے ہیں, اور ان کو دینے پڑ رہے ہیں, کیونکہ دیر از نو ادر وے, ٹھیک ہے. آپ ہو سکتا ہے 200 روپے کے پیچھے ساری زندگی جیل میں گزارو, ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ 200 نہیں دے رہے ہو, کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نہیں دینا چاہتے ہو, آپ رشوت نہیں دینا چاہتے ہو. بہت لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے بھائی, ہمارے جیل اتنے اوور کراؤڈیڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرائم نہیں کیا ہوا, کیونکہ جنہوں نے کرائم کیا وہ آپ کے سامنے باہر ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں, وہ پولیس والے کو یہ دے رہا ہے, وہ اس کو وہ دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں دے گا تو وہ 10 گڈوں کے چکر کے اندر 10 سال جیل گیا ہوگا, ٹھیک ہے, جس کی کوئی شاید 6 دن سزا ہے, پتہ نہیں کتنے دن سزا ہے, جتنے دن بھی ہے. تو وہ اس سے وہ لے رہا ہے. جج نے جب رہا بھی کر دیا نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے گئے ہوں, ہتھکڑی اتارنے کے بھی پیسے مانگ رہے پولیس والا, پھر اس نے وہ پیسے بھی دیے. پھر وہاں سے آنے کے سو میسڈ اپ. یہ کہانی ہے. اور ایک اور کہانی ہے کہ میرا ایک اور دوست ہے, ہمارے محلے کی بات ہے, اس کی چھت کے اوپر کوئی گڈا اڑا رہا تھا. پولیس والوں نے دیکھا کہ گڈا اڑا رہا ہے, انہوں نے گیا, انہوں نے بیل بجائی ہے. ایک بندہ لڑکا نکلا, انہوں نے بولا کہ تم گڈا اڑا رہے تھے. بولا کہ میں تو گڈا نہیں اڑا رہا تھا. وہ بندہ جس کی فیملی کے اندر دو مرد ہیں اور ایک ان کا باہر بھائی ہوتا ہے, اور تینوں کی آئی تھنک دونوں کی نظر اتنی کمزور ہے کہ ان کو سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک گلاس کے پر بندہ نظر نہیں آتا. جن کو جو لوگ لائک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار دے آر فزیکلی ناٹ ایبل ٹو ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے. انہوں نے پولیس نے ان کو پکڑا, وین میں ڈالے کہ تم تھے, ٹھیک ہے, اور لے گئے اس کو. اس کے اوپر FIR کر دی, اور اس کی ماں بیچاری وہ پریشان ہو گئی کہ یار میرا سویا ہوا بچہ اٹھ کے دروازہ کھولنے کے لیے گیا اور جیل پہنچ گیا, صرف اس لیے کہ کوئی گڈا اڑا رہا تھا, پولیس والے پکڑ نہیں سکتے, اور اس کو لے گئے. اور پھر پتہ نہیں کس کو بول کر کہ کہاں کون سے پولیس والا کھانا لا کر دو, بریانی لا کر دو, اور کولڈ ڈرنک لا کر دو, اور وہ کر کے انہوں نے اس بچے کو نکالا جس کی کوئی غلطی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نہ نکالتے تو اس کے اوپر انہوں نے FIR ڈالی ہوئی تھی کہ یہ بندہ, اس کو روکے ہم لوگ نے تو اس کے پاس کچھ تھا اور یہ بھاگنے لگ گیا تھا, لٹرلی وہ بیچارہ. سو اٹس سو میسڈ اپ کہ یار. اور پھر جب بہت سے لوگ وہ بات کرتے ہیں نا کہ اصول پسندی کی اور امن پسندی کی, تو میں دیکھ کے ہنستا ہوں, میں بولتا ہوں یار ان کو کچھ بھی نہیں پتا دنیا کیسے چل رہی ہے اور پاکستان میں لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور کہانی بھی تھی جو کہ ابھی میں بھول گیا آئی گیس, بٹ وہ اسی سے ریلیٹڈ تھی آئی گیس. خیر میں بھول گیا. ہاں, میرے 2 دوست بائک پہ جا رہے تھے رات کو صبح 4-5 بجے. میرے سرکل کے لوگ ہیں, ایسے نہیں کہ میں سنی کہانیاں بتا رہا ہوں, میرے سرکل کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جا رہے تھے بائک پر, تو انہوں نے بولا کہ ID کارڈ دکھاؤ, تو اس نے آئی تھنک ID کارڈ دکھایا یا کچھ بولا, یا ID کارڈ نہیں دکھایا آئی گیس, ایک نے دکھایا دوسرے نے دکھایا. تو اس نے بولا کہ لائک ہم نہیں گھوم سکتے صبح 4 بجے, کیا لائک آزاد شہری ہیں. اس نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو ساری رات وہ لوگ جیل میں بیٹھ رہے ہیں صبح 9 بجے تک, کہ اس نے صرف اس نے میرے سامنے یہ کیوں بولا کہ میں آزاد شہری ہوں, پولیس والے نے. یار تو مطلب جب آپ کی
پھر جب میں اتنا میں بہت پیسمسٹک انسان ہوں, ٹھیک ہے, اسپیشلی جب نہیں خیام اس چیز پہ خود کو وہ مت کریں, یہ وی آر لیونگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز. اگر آپ ان حالات میں بھی ایک پازیٹیو ڈسپوزیشن لے کے گھوم رہے ہیں نا, تو دین یو پروبیبلی ہیو سم ویری فنڈامنٹل ڈسکنیکٹ ود ریالٹی, اور یو آر ایدر ناٹ ایکسپیرینسنگ دا سیم ریالٹی ایز ایوری ون ایلس. مطلب یا آپ کی ریالٹی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, آپ کی پریولیج نے شاید, یا مطلب اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, اس نے آپ کو اتنا شیلٹرڈ رکھا ہوا ہے فرام دا ریالٹی آف دا ریسٹ آف دا پیپل ان یور کنٹری آن دس پلانٹ مین, کہ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ ایسی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. ہاں, تو مطلب کچھ لوگ ایک پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ لوگ ایک اور پاکستان میں رہتے ہیں, تو مطلب وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ تو کچھ پاکستانی ہیں وہ آزاد ہیں, اور کچھ پاکستانی ہیں جو گڈے نہ اڑا کے بھی جیل ہو کے آ جاتے ہیں, جو شریف ہیں لیکن پھر بھی. اور آئی تھنک وہ لوگ کچھ اپنا باہر ملک جانے کا بھی سسٹم کر رہے تھے, لیکن اب وہ اس میں بھی آ گئے ایف آئی آر کے اندر, تو لائک ڈاکیومنٹس میں بھی آ گئے. ہاں مطلب کیا ہے اوپن کہ اگر آپ مجھے پکڑتے ہو کسی بھی, فار ایگزامپل میں لائسنس نہیں ہے میرے پاس, یا بائک کی کاغذات نہیں, آپ پکڑتے ہو کہ اس شک کی بنا کے اوپر آپ نے چوری کیا ہے, لیکن اگر میں پروف لا کے دے رہا ہوں آپ کو کہ میرا ہی بائک ہے, آپ اس سے پہلے ہی میرے پر وہ چیزیں کر دیتے ہو جو بھی کیسز ایف آئی آر ہے, صرف اس بنا کے اوپر کہ یار اس کے پاس تو نہیں ہے چیزیں, تو یہ چور ہے. میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں کہ میری ڈاکیومنٹ ہے, میرے بھائی کے پاس بھائی کا بائک ہے, لیکن اگر ابھی میں یہاں سے غلط راستہ استعمال کر کے نہ نکلا, تو میں آگے 10 سال کے لیے پھنس جاؤں گا یا 5 سال کے لیے پھنس جاؤں گا کسی بھی چیز کے اوپر. میرے پر کچھ بھی ڈال دیں گے, وہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ تو کچھ لکھنے کی بات ہے, قلم کی بات ہے نا, وہ جو لکھے گا اس کے لیے وہ میرا سارٹ آف مستقبل لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس اسکیری جب آپ کی جو زندگی کے وہ ہے نا فیصلے, آپ کے جو آپ اللہ تعالیٰ نے لبرٹی دی آپ کو لینے کی, وہ کوئی اور لے رہا ہے, تو دیٹ از ویری ویری اسکیری. یہ تو ہے, اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی آلسو. بٹ خیام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لائک آبزرویشن کہہ لیں اس کو, یہ وہ مطلب اگین اینڈ لائک ناٹ ٹو ڈیفینڈ واٹ ہیپنڈ ود یور فرینڈز اور وہ سارا کچھ, بٹ وہ چیز اپنی جگہ سچ ہے. دوسری جگہ پھر جو ہمارے پولیس فورس میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں, مطلب آئی ایم پریٹی شیور یہ کوئی ہائی لیول آفیسرز نہیں ہوں گے, ہاں اوبیسلی, ٹھیک ہے, کوئی مطلب یو نو لائک سپاہی, ایگزیکٹلی, تو مطلب شاید ان کا گریڈ یا ان کی پوزیشن وہ ہو کہ مطلب ایک کامن انسان کو شاید بولنا بھی نہ آتا ہو کہ کیا ہوتے ہیں. پولیس آفیسر نہیں ہوتا تو پولیس کیا ہوتا ہے, رائٹ. اب اس کو بھی اگر دیکھیں وہ بندہ کتنی تنخواہ لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس کو کوٹا دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اتنے لوگ, مطلب پرفارمنس آپ کی اسیسمنٹ کس چیز پہ ہو رہی ہے, آپ نے اتنی گرفتاریاں کی. اب گرفتاری مطلب آپ کی گرفت میں کون آ سکتا ہے وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو آپ گرفتار کریں گے, رائٹ. تو مطلب آپ کی گرفت تک وہی آ سکتا ہے نا جس کے پاس وہ پاور نہیں ہے آپ کو کاؤنٹر کرنے کا یا آپ کے خلاف اور کچھ. تو اور اس سائیکل میں آپ یہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ جس ہاتھ نے مجھے اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے کہ مجھے شاید جانے انجانے مطلب کسی کو ایوی ولی نیلی میں اریسٹ کر دوں کیونکہ اس پہ میری روزی روٹی کا جو وہ ہے نا وہ ریلائی کر رہی ہے اس چیز پہ, ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر کسی کا طبقہ ہوگا تو اس کی اپنی نوعیت کی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگین ہم سارے ایک ایسے سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو انسینٹیوائز کرتا ہے دی اوپریشن آف ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از پاور لیس اگینسٹ اس. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کائنڈنیس کا وہ جو ہے نا یہ چھوڑے نہیں. مطلب میرے پاس اگر اتنی سی بھی وہ ہے نا طاقت ہے اوور یو, اوور دا سرکمسٹانسز آف یور لائف, میں آپ کا ایک وقت کا کھانا بند کر دوں. مطلب آپ فار سم ریزن میرے گھر آئے ہو, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے اور میں بس صرف نا چیسٹ لینے کے لیے آپ کو کھانا نہ کھلاؤں, رائٹ, کہ بس یہاں میرے ہاتھ میں اب آ گیا ہے تو کیا کر لے گا میرا, رائٹ. تو مطلب اٹس اے ویری یو نو لائک اوور سمپلیفائڈ ایک وہ ہے, بٹ مور اور لیس ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہی کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. اینڈ دس از ناٹ جسٹ پاکستان, آئی ایم ناٹ سیئنگ ہم پاکستانی ہی سب سے برے ہیں, یہ مطلب
دنیا کا جس قسم کا نظام ہے جس کے انڈر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سارا نظام ہی یہی ہے. یہ ہیجمونک پاور اسٹرکچرس کہ جو جس سے طاقتور ہے وہ اتنے اس سے جو نیچے ہے نا اس کو ٹھوک کے رکھے گا. بالکل. اور ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ صرف پاکستان میں نہیں اور بہت سی چیزیں جو میں بولتا ہوں اوبیسلی میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا نا, میں کوئی کینیڈا میں تو جا کے جیل میں رہا نہیں ہوں یا پھر ایکسپیرینس نہیں کیا, تو میں یہ بولوں گا پاکستان میں ایسے ہوئے. لیکن جنرلی یہ چیز اوبیسلی میرا بولنا ضروری ہے کیونکہ میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں کہ ٹرکی کے اندر مزن بھائی گئے ہوئے تھے, ان کا فون چوری ہو گیا, پولیس والوں کو جا کے پولیس والوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, کوئی منہ نہیں لگایا ان کو. اور وہاں پر جو بھی لوگ جاتے ہیں فارنرس کو وہ یوزلی کوئی اسسٹ نہیں کرتے, وہ بس وہ یہاں سے وہاں کہ وہ لینگویج بیریئر بھی ہے لیکن یہاں سے وہاں سے وہاں کرتے رہتے ہیں. تو جنرلی یہ اگین آپ والی بات ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہوتی ہے, اگر وہ ہیومن ایلیمنٹ کو اگر آپ نکال دیں نا کہیں سے بھی تو پھر وہی ہوگا جو آپ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پاور ہے, آپ جس کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کے اوپر اپنا وہ کریں. جیسے فیملیز میں ہوتا ہے, جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, پیسے والے لوگوں کا ایک پیسے بھی نہیں دیتے وہ, جو ان کی فیملی میں کم پیسے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک فری کا انفلوئنس ہے. بھائی کیوں میں چاچے کی بات سنوں اگر اس کے پاس تایا کی بات سنوں اس کے پاس پیسے ہیں صرف اس لیے. تو مجھے بڑی عجیب لگتی ہے اور میں اس کے بارے میں گھر میں بھی بہت زیادہ بولتا ہوں کیونکہ نا ایک سب کانشیس اس میں ہے, گھر والے سارے انفلوئنس کے اندر ہیں. بے شک ابھی وہ کمفرٹیبل ہیں, پیسے بھی ہیں, گھر بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے کہ یار یہ کرنے کے لیے نا اس کو بتا دیں نہیں تو وہ خفا نہ ہو جائے. خفا ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ پتہ اچھا نہیں لگتا نا. وہ یہ اگر آپ رسپیکٹ کرو تو الگ بات ہے, ٹھیک ہے, بڑے ہیں, رسپیکٹ کرنی چاہیے, بتانا چاہیے. لیکن کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے ایک ٹائم کے اوپر اور بہت انفلوئنس تھا اور وہ سب کانشیسلی اتنا بیٹھ گیا کہ اب آپ زندگی کے فیصلے لینے سے پہلے آپ کہتے ہیں یار ان کو بتا دیں, وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. تو میں نے تو زندگی میں نا یہ چیز مجھے بہت غصہ آتا ہے ابھی بھی یہ چیز دیکھ کے. اور اگین جب بڑا ہوا وہ جو ایلیٹ کیپچر تھا وہ ایکچوئل ایلیٹ میں پھر نظر آیا تو پھر میں نے کہا او یہ تو لائک یہ جو کتابوں میں ایلیٹ کیپچر لکھا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں ساری زندگی میں, وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا, وہ اتنا ایلیٹ نہیں تھا لیکن ہم سے ایلیٹ تھا. ٹھیک ہے, سو ہاں آپ والی بات ہے کہ ایک سارا دنیا کے اندر کہیں پہ وہی نظام بہت بہت چھوٹی اس کے اوپر ہے, لینڈسکیپ کے اوپر ہے, کچھ بہت بڑی اس آڈینس کے لیے. بٹ خیر بڑی آپٹمسٹک / پیسمسٹک باتیں ہم نے کی ہیں اس کے اندر, بیلنس رکھا ہے نا, بیلنس رکھا ہے بالکل, بڑی آل اوور دا پلیس تھی پوڈ کاسٹ. بٹ تھینک یو سو ویری مچ حاجرہ فار ٹیکنگ آور ٹائم. بڑی آئی تھنک 2 گھنٹے تک کی تو ہوگی لیکن ایٹ لیسٹ 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی ہے. نہیں یار وہ ہمارا وہ بھی پورا ہو گیا نا, کوٹا بھی پورا ہو گیا کہ کام پہ صرف کام کی بات ہوئی کبھی, مطلب تو آئی تھنک مطلب میں تو بہت سیٹسفائڈ یار سے جاؤں کہ یار اچھے سے گپ لگائی ہے میں نے خیام کے ساتھ. اور نہیں یار تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے پاس کچھ کہنے کو ہوگا جو مطلب بٹ یو نو لائک اچھا لگا آپ سے بات کر کے. دیٹس دا بیوٹی آف پوڈ کاسٹ نا, کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سبسٹینشیل بات ہی کریں, آپ کوئی بات بھی کریں گے کیونکہ کانورسیشن ہے نا تو کسی نہ کسی کے لیے یہ اگین سبجیکٹو ہے نا, کسی نہ کسی کے لیے ہماری رینڈم کانورسیشن بہت فائدے مند ہوگی. اور مطلب کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ سبسٹینس نہ ہو جو ابھی آپ نے بولا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے انکلوڈنگ می ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت سبسٹینس ہے. تو تھینک یو سو مچ اپنا ٹائم نکالنے کے لیے. تھینک یو خیام, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور کیا جو بھی لائک سبسکرائب سب کچھ وہ کر دیجیے گا, اور اگر پیٹریون جیس کیسی پیسہ کچھ آ رہا ہوا تو اس کو بھی کر دیجیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.